أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مقنوتا من رحمته، ولا مخلوا من نعمته، ولا مأيوسا من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته. الحمد لله غير مقنوتا من رحمته، ولا مخلوا من نعمته، ولا مأيوسا من مغفرته، ولا مستنكف عن عبادته. الذي لا تبرح منه رحمة، ولا تفقد له نعمة. الحمد لله كلما وقب ليل وغسق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفق، والحمد لله غير مفقود الإنعام، ولا مكافئ الإفضال. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. واللعن الدائم على أعدائهم، وغاصبي حقوقهم، وجاحدي مناقبهم، ومنكري فضائلهم، من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. محترم नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हुब्ब अहल बैत अलैहिमुस्सलाम, हुब्ब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुब्ब अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम इनायत फरमाए। परवरदिगार आलम हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए, हमारी अमवात के गुनाहों की बहुत मग़फ़िरत फरमाए, और हमारी औलाद की गुनाहों और ख़ताओं की मग़फ़िरत फरमाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की शफ़ाअत हमारे नसीब, हमारे औलाद के नसीब और हमारे अमवात के नसीब फरमाए, और हमें तारोज़ क़यामत सिरात हक़ हैदर सफ़दर सलामुल्लाहि अलैहि पे दाइम व क़ाइम रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या महमूद बिहक़्क़ मुहम्मद व या आली बिहक़्क़ अली व या फ़ातिर अस्समावाति वल अर्दीन बिहक़्क़ फ़ातिमत अज़्ज़हरा व या मुहसिन बिहक़्क़िल हसन व या क़दीमल इहसान बिहक़्क़िल हुसैन, नस्अलुक व नुक़सिमुक। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. मेरे मोहतरम नाजरीन, गुफ्तगू इस मौजू पे जारी थी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मनाक़िब और उनके हुकूक़ और हर हक़
ان کا جو ہم بیان کرتے ہیں یہاں پر ان کے فضائل بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں، اور ان کا ہر حق ایسا ہے کہ زمین و آسمان سے عظیم تر ہے، اس دنیا و ما فیہا سے عظیم تر ہیں، ہر حق ایسا ہے اور ان کے حقوق بے حساب ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، انہی حقوق میں سے ایک حق طاعت ہے کہ آپ کے مولا، ہمارے مولا، زمین و آسمان کے امام حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کی جانب سے حجت مفترض الطاعہ ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے امام واجب الطاعہ ہے کہ جو وہ حکم فرمائیں اس پر عمل کرنا واجب ہے، ان کا ہر حکم ہم پہ نافذ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے دلائل بے حساب ہیں، یعنی وجوب طاعت ائمہ علیہم السلام، کتاب سے سنت سے دلائل بے حساب ہیں، ہم یہ نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، جزء اول، یہاں پہ ایک باب ہے، صفحہ نمبر 185، کتاب الحجہ میں، باب فرض طاعت الائمہ، کہ ائمہ اطہار علیہم والسلام کی طاعت کیا ہے؟ صلوات اللہ علیہم، ان کی طاعت فرض ہے۔ حضرت مولانا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ والسلام فرماتے ہیں، ذروۃ الامر و سنامہ، ذروۃ الامر و سنامہ، دین کا عروج، دین کا عروج، دینداری کا معراج، دینداری کا بلند ترین نقطہ کیا ہے؟ ومفتاح و باب الاشیاء، اور دینداری کی چابی، کی کنجی، اور تمام سعادتوں کی کنجی اور چابی کیا چیز ہے؟ ورضا الرحمن تبارک و تعالی، اور اللہ رب العزت کا رضا۔ تو میرے محترم، دینداری کا، دیانت کا معراج، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، دینداری کی چابی اور تمام سعادتوں کی چابی اور اللہ رب العزت کی رضا کیا چیز ہے؟ کس چیز میں ہے؟ کہاں ہے؟ فرمایا کہ طاعت للامام بعد معرفت امام علیہ السلام کے بعد اس کی طاعت، پہلے اپنے امام کو پہچانو کہ تمہارا امام کون ہے، اس کے بعد اس کی طاعت، کہ اس کے تمام اوامر پہ عمل کرنا، اس کے تمام نواہی سے دور رہنا، اس کی طاعت کرنا۔ پہلی معرفت ہے، شناخت ہے، شناخت کے بعد اس کی طاعت ہے۔ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کرے وہ اس نے اللہ کی طاعت کی ہے۔ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو پشت پھیر دے، جو پیٹھ پھیر دے، جو طاعت نہ کرے، تو آپ یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس نے اپنے ضرر میں کام کیا ہے، آپ پہ اس کا کوئی ضرر نہیں ہے اور آپ سے اس کا سوال نہیں ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اس کے بعد ہمارے آقا، ہمارے سید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کے بعد جو ہے حدیث ہے وہ یہ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اشہد ان علیا امام فرض اللہ طاعتہ۔ یہ شہادت کس لیے دے رہے ہیں؟ یہ شہادت اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اور ہم بھی شہادت دیں، ہم اور آپ بھی شہادت دے دیں اور دین سیکھیں کہ یہ شہادت واجب ہے اور شہادت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام وہ امام ہے کہ اللہ نے ان کی طاعت کو فرض بنایا، واجب بنایا، طاعت ان کی واجب۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ امام ہے جن کی طاعت واجب ہے۔ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام وہ امام ہے جن کی طاعت واجب ہے۔ وَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ إِمَامٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ،
اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام ہے جن کی طاعت فرض ہے. اللہ نے فرض کیا ہے میرے عزیزوں، اللہ نے فرض کیا. یہ سیاست کی بدولت، یہ لوگوں کے محنتوں سے یا اپنی اجتہاد سے کہ انہوں نے بہت تعلیم حاصل کی ہے، مجتہد بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں بہت تعلیم حاصل کرو، 7 علوم میں پی ایچ ڈی لے لو، مرجع بن جاتے ہو. ایک علم میں بھی ان کے پاس پی ایچ ڈی نہیں. یہ سب جھوٹ ہے کہ مراجع کو منطق میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے. کوئی یہ منطق بیچارے کیا پتہ ہے، حاشیہ ملا عبداللہ پڑھ رہے ہیں. کسی نے زیادہ پڑھا تو شرح شمسیہ پڑھا. ٹھیک ہے نا بہت ہی زیادہ پڑھیں تو وہ بولی سینا کی جو منطقی شفا ہے وہ پڑھیں گے. ان سے پی ایچ ڈی نہیں ہوتی. یہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے. پی ایچ ڈی کے لیے کتنا محنت کی ضرورت ہوتی ہے. لاجک میں، لاجک ایک سائنس ہے، اس میں اگر کوئی، وہ سب میتھمیٹکس ہے. لاجک سب میتھمیٹکس ہے. وہ پرانا منطقیہ سب پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی لاجک ہے. اب لاجک بہت ترقی کر گیا ہے. لاجک منطق کا جو علم ہے بہت ہی مختلف ہے اس لاجک سے جو ارسطاطل کے زمانے کی لاجک کے لوگ پڑھتے ہیں حوزے میں. تو بہرحال یہ جو آپ کے امام بنتے ہیں نا مراجع کے، ہمارا کلام آپ پہ حجت ہے، یہ تو اپنی محنت سے اور سیاست سے اور سازشوں سے، حوزے والوں کے پروپیگنڈا سے یہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا کلام آپ پہ حجت ہو گیا، اب مرجع ہو گئے. اور یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ایک فراڈ کے نام اس کی وجہ سے، جیسے دنیا میں لوگ بہت سارے امام بنے ہوئے ہیں، یہ بھی امام بنتے ہیں. بہرحال میرے محترم ناظرین، اللہ نے امام جس کو بنایا، ایک تو لوگ اپنی محنت سے امام بنتے ہیں، وہ سیاست بازی سے امام بنتے ہیں، پارٹی والے اس کو امام بناتے ہیں، دنیا والے اس کو امام بناتے ہیں، یا حوزے والے اس کو امام بناتے ہیں، یا ایران کے انٹیلیجنس سروس اس کو امام بناتے ہیں. ایک امام وہ ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. تو فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہ امام فرض اللہ طاعتہ، وہ امام ہے جن کی طاعت اللہ نے واجب کی، یعنی ان کی طاعت اللہ کی جانب سے ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد ابن علی امام فرض اللہ طاعتہ، اور میرے والد گرامی حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام امام ہے جن کی طاعت سب خلائق پہ واجب ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام اس 12ویں امام تک امام ہیں جن کی طاعت واجب ہے. اچھا، راوی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن قوم فرض اللہ طاعتنا، ہم وہ قوم ہیں، ائمہ ابرار علیہم السلام وہ افراد ہیں جن کی طاعت، جن کی بات کو ماننا، تسلیم کرنا، قبول کرنا، اس پر عمل کرنا اللہ نے واجب کی ہے. بلے فرمایا وَأَنْتُمْ تَأْتَمُّونَ بِمَنْ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ بِجَهَالَتِهِ، آپ ان ائمہ اطہار علیہ السلام کی شیعہ ہو. اللہ تعالیٰ کسی کا عذر قبول نہیں کرتا کہ عذر لائیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کہ ہم ان کو نہیں جانتے ہیں. نہیں، یہ عذر نہیں ہے. ان کی معرفت واجب ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت واجب ہے، شناخت واجب ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت واجب ہے، اور پھر ان کی طاعت واجب ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں باب میں بہت سارے اسی موضوع پہ احادیث بے نہایت، اور موضوع واضح ہے کہ طاعت ائمہ علیہ السلام واجب ہے. تو یہ بہت، اور اس کے دلائل بھی بے شمار بہت زیادہ ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، ایک اور حق جو حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کا اور سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ہم پہ بنتا ہے، وہ حق ولایت ہے. ولایت کس کو بولتے ہیں؟ ولایت اس کو بولتے ہیں کہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کو تم اولا سمجھو، زیادہ حقدار سمجھو. کس چیز کی؟ محبت کے لیے. ہر چیز سے زیادہ وہ محبت کے لیے سمجھے، ان کو حقدار سمجھو اپنی زندگی کا، اپنے زندگی کے تمام امور کا، اختیارات کا. وہ تمہارے مولا ہیں، کہ تمام امور میرے جو زندگی کے امور ہیں وہ اس کا فیصلہ، اس کا ڈائریکشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے امام کے ہاتھ میں. اس کو بولتے ہیں ولایت. اور امام علیہ السلام آپ کے ولی ہیں، یعنی آپ پر آپ سے زیادہ اولا ہے. اللہ نے ان کو آپ کو قیم بنایا ہے، آپ کا پیشوا بنایا، آپ کا شہنشاہ بنایا ہے. اور آپ اس حیثیت سے کہ وہ میرے شہنشاہ ہیں، میرے مالک ہیں، میرے ماسٹر ہیں، میرے سید ہیں، میرے سردار ہیں، میرے پیشوا ہیں، ان کی مجھ پہ ہر طرح سے حق جو بنتا ہے وہ زیادہ حقدار ہیں. ان کی طاعت مجھ پہ واجب ہے، ان کی اتباع مجھ پہ واجب ہے. اس کو کہتے ہیں حق ولایت. وہ ولایت، وہ مولا ہیں اور وہ ولی ہیں. وہ مولا ہیں اور وہ ولی ہیں.
اور اسی مولا کے ہونے کی حیثیت سے، آقا ہونے کی حیثیت سے، ان کی طاعت اور ان سے محبت اور ان سے وفاداری ہر نہایت درجے میں، کہ ہر دوسرے چیز کے مقابلے میں اسے وہ وفاداری کے زیادہ مستحق، طاعت کے زیادہ مستحق، نصرت کے زیادہ مستحق ہیں، اور محبت کے زیادہ مستحق ہیں. یہ ولایت ہے، یعنی ہر چیز سے وہ زیادہ اولا ہیں، آپ پر زیادہ حقدار ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ہے. مدرسہ امام مہدی علیہ السلام قم مقدسہ میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 88 میں ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا حضرت امام حسن ذکی خالص عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، وقال الحسن بن علی علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، من دفع فضل امیر المؤمنین علیہ السلام على جميع من بعد النبي صلی اللہ على جميع من بعد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد كذب بالتوراة والانجیل والزبور وصحف ابراہیم وسائر کتب اللہ المنزلہ. جو بھی شخص اس بات کا انکار کرے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں پہ افضل ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی اس امت میں امتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان امتیوں میں عیسی ابن مریم بھی ہے، ان امتیوں میں حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، سب کے سب ہیں. جو بھی شخص آئے انکار کرے، کہتا ہے میں نہیں مانتا امیر المؤمنین علیہ السلام سب پہ افضل ہوں، اگر کوئی شخص اس بات کو انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تورات کی تکذیب کی ہے، انجیل کی تکذیب کی ہے، زبور کی تکذیب کی ہے، صحف ابراہیم کی تکذیب کی ہے، وسائر کتب اللہ المنزل، اور اللہ کی جتنی کتاب اللہ نے نازل کی ہے، جتنے وحی نازل کیے ہیں، جتنے آیات سب انبیاء پہ نازل کیے ہیں، ان سب کا اس نے انکار کیا. جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو افضل نہیں مانا سب پر، فإنه ما نزل شيء منا إلا وأهم ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبوة الاعتراف. کہتا ہے، فرماتے ہیں کیونکہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو افضل نہ مانے، اس نے تورات کی تکذیب کی ہے، انجیل کی تکذیب کی ہے، زبور کی تکذیب کی ہے، صحف ابراہیم کی تکذیب کی ہے، اور سب کتب کی تکذیب کی ہے، قرآن مجید کی تکذیب کی ہے، کیونکہ ان سب کتب میں ایسا ہے، تو چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے صحف ابراہیم ہو، چاہے قرآن مجید ہو، اللہ تعالیٰ کے توحید کے بعد ان سب کتب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توحید بیان کرنے کے بعد اور نبوت کے بعد سب سے اہم چیز جو بیان کی گئی ہے کیا ہے؟ الاعتراف بولایت علی والطیبین من آلہ. یہ ان سب کتب میں یہ بیان کیا گیا کہ اعتراف کرو، یہ لوگوں اقرار کرو، تسلیم کرو کس چیز کو؟ کہ تمہارے مولا، تمہارے ولی کون ہے؟ علی علیہ السلام. علی علیہ السلام ہے. اور صرف علی علیہ السلام نہیں ہے، طیبین، معصومین، حجج ابرار علیہم السلام، 11 امام، ان کے نسل پاک سے، ان کے اہل بیت طاہرین، ان سب کا ہے. یہ تورات میں بھی تھا، یہ انجیل میں بھی تھا، یہ زبور میں، صحف ابراہیم میں، اور تمام آسمانی کتب میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. ولایت کس کی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ قم مقدسہ، یہاں پر حدیث نمبر 61 ہے. حدیث نمبر 61 میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے، انہوں نے سب بنی ہاشم کو بلایا. سب بنی ہاشم کو، ان کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے جتنے اولاد تھے دنیا میں، اور ان کی جتنی نسل تھی، ان کے تو 10 چچا تھے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے بہت سارے اولاد تھے، ان سب کو بلایا. اس کے علاوہ ان میں جو غیر بنی ہاشم تھے، اس میں ایک کون تھا؟ ایک زبیر تھا، کیونکہ زبیر پھوپھی کا بیٹا ہے. جناب صفیہ، کیونکہ صفیہ بھی حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو اس مناسبت سے، اس رشتے کے مناسبت سے ان کو بھی وہاں پہ موجود رکھا. اس کے علاوہ اسامہ کو وہاں پہ رکھا.
اسامہ ابن زید ابن حارثہ، کیونکہ زید ابن حارثہ ایک یتیم تھا، ایک بےکس تھا، غلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پلا بڑا کیا تھا، اور تو وہ ایک اسی گھر کے فرزند کی طرح تھا، تو پھر وہ شہید ہو گیا تھا، پھر اس کا بیٹا اسامہ تھا تو اس کو بھی وہاں پہ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بنی ہاشم میں سے ایک اور شخص تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عمر ابن ابی سلمہ، ان کا بیٹا جو ان کے شوہر، اور کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی جو شادی ہوئی تھی، ان کا شوہر حبشہ میں وہاں پہ وفات پا گئے تھے، تو اس شوہر سے ان کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑا ہوا تھا، تو وہ بھی اسی گرچہ نسباً اس فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کو وہاں پہ رکھا۔ تو جب سب کو جمع کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اے میرے نور عین، اے میرے تاج سر، مجھے بٹھا دو، مجھے بٹھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بغل میں لے لیا اور ان کو بٹھا دیا۔ ان کا سر مبارک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی سینہ اور گردن کے درمیان، یہاں پہ انہوں نے تکیہ لگایا، انہوں نے ٹیک لگایا، کیونکہ بہت ہی کمزوری کی حالت ہے وفات سے پہلے۔ تو اس حالت میں انہوں نے اپنے اہل خانہ سے، جو ان کا اپنا عشیرہ ہے، اپنا قبیلہ ہے، ان لوگوں کو اس طرح انہوں نے وصیت کیا، اس طرح نصیحت کیا، اور اس طرح انہوں نے ان سے الوداع کیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اے میرے چچا اور میرے چچا کے بیٹو، اے میرا خاندان، اے میرا عشیرہ، اب تو میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اے بنی عبد المطلب، اے بنی ہاشم، اتقوا اللہ وعبدوہ، اللہ سے پہلا میرا آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ التقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف رکھو اور اللہ کی عبادت کیا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَخْتَلِفُوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسَةٍ، اسلام کے 5 اساس ہیں۔ کوئی بھی شخص مسلمان کہلاتا ہے نا، اس کا دین ہے اسلام، اس کے دین کے 5 کیا ہوں گے؟ 5 اساس ہوں گے، 5 فاؤنڈیشن ہوں گے۔ سب سے پہلا ہے ولایہ، علی الولایہ، سب سے پہلے ہے ولایت۔ ولایت کس کا ہے؟ ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے۔ ولایت کا مطلب ہے کہ شہنشاہی تسلیم کرو، بادشاہی تسلیم کرو، سرداری تسلیم کرو، اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ان کے اوصیاء طاہرین علیہم السلام کا۔ ولایت کے بعد ہے الصلاۃ، نماز، والزکاۃ، صدقات دینا، وصوم شہر رمضان، اور رمضان میں روزہ رکھنا، والحج، اور حج بجا لانا۔ یہ دین کے ارکان ہیں، یہ دین کے اساس ہیں۔ کوئی شخص بھی دیندار کہلاتا ہے نا، تو ان کو چلنا ہوگا اس کے لیے۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توضیح دی، خود تشریح کی کہ ولایت سے کیا مراد ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْوِلَایَةُ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ فرمایا ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا ولی ہے، آپ کا بادشاہ ہے اس دنیا میں، آپ کا صاحب اختیار ہے، جس کی طاعت آپ پہ واجب ہے، جس کے سامنے آپ غلام ہیں، آپ نوکر ہیں، وہ کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ مؤمنین جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ تو اس زمانے میں ان سب کو پتہ تھا، حدیث مشہور تھی اس زمانے میں، آیا بھی مشہور تھا کہ اس سے مراد کون ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو اللہ کو اپنا مولا مان لے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا مولا مان لے، اور طیبین طاہرین آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، والذین آمنوا سے مراد آل محمد علیہم السلام، ان کو اپنا مولا اور ولی مان لے، اور ولی سمجھ کر ان سے محبت کرے، ان کی طاعت کرے، ان کی نصرت کرے، تو یہ لوگ حزب اللہ ہیں۔ ایسے لوگ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں،
اور یہ دنیا میں بھی سرخ رو ہیں، آخرت میں بھی سرخ رو ہیں. اچھا، ابن عباس کہتے ہیں اسی بنی ہاشم بیٹھے تھے کہ سلمان بھی آ گیا، مقداد بھی آ گیا، ابو ذر بھی آ گیا. انہوں نے اذن مانگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی آنے دو، کوئی بات نہیں، گرچہ یہ میرے خاندان کے نہیں ہیں، ظاہر میں یہ اجنبی ہیں لیکن حقیقت میں یہ تو اہل بیت میں سے ہیں، ان کو آنے دو. ان کو آنے دیا گیا. یہ بنی عبد المطلب کے ساتھ بیٹھے. تو اس وقت سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ جو آیت تلاوت فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو مولا مان لے اللہ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا مان لے، اور والذین آمنوا، ایمان والوں کو اپنا مولا مان لے. یہ ایمان والے سب مسلمان جو ایمان والے ہیں سب مراد ہیں یا کوئی خاص افراد ہیں؟ للمؤمنین عامہ او خاصتا لبعضهم، یہ سب مومنین کے لیے، خاصہ کچھ افراد ہیں جو ہمارے مولا ہیں. قال خاصتا لبعضهم، فرمایا کہ نہیں، یہ آیت بعض کے لیے مخصوص ہے، خاصتا لبعضهم مخصوص ہے، بعض کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے. وہ کون ہے؟ الذین قرنهم اللہ بنفسہ ونبیہ فی غیر آیت من القرآن، یہ وہ لوگ ہیں جن کی طاعت کو، جن کی ولایت کو اللہ تعالیٰ نے آیات قرآن مجید کے مختلف آیات میں اپنی طاعت، اپنے ولایت کے مساوی قرار دی ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم، جن کی طاعت کو، جن کی ولایت کو اللہ نے اپنے طاعت کے مساوی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طاعت کے مساوی قرار دی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، سب مومنین کی بات نہیں ہو رہی ہے. سلمان نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ، سلمان نے عرض کیا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اولہم وافضلہم وخیرہم اخی هذا علی بن ابی طالب علیہ السلام ووضع یدہ علی رأس علی علیہ السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کے بغل مبارک میں انہوں نے ریلیکس کیا، ٹیک لگایا، ٹھیک ہے نا. ان کا سر مبارک کہاں پر ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن اور سینے کے درمیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پیچھے کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے سر پہ رکھا ہے. فرمایا یہ وہ ان کے میں یہ جو آپ پہ اللہ کی جانب سے بادشاہ ہیں، جن کی طاعت اور جن کی ولایت، جن کی سرداری، ٹھیک ہے نا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کے برابر ہیں، یہ ان میں سے سب سے پہلا اور ان کا افضل اور ان کا بہترین یہ میرا بھائی، یہ میرا نفس نفیس، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اور اپنا ہاتھ انہوں نے رکھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے سر اقدس پر. ثم ابنی هذا من بعده ثم وضع يده على رأس الحسن علیہ السلام. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد میرا یہ فرزند، اور اپنا دست مبارک رکھ دیا سر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام پر. یہ آپ کا مولا ہے، یہ آپ کے امام ہیں، یہ آپ کے ولی ہیں. ثم ابنی هذا ووضع يده على رأس الحسین علیہ السلام من بعده. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بعد میرا یہ فرزند، آپ کا ولی، آپ کا مولا، آپ کا شہنشاہ ہے، جس کی طاعت آپ پہ واجب ہے، جس سے بے نہایت وفا محبت آپ پہ واجب ہے، میرے یہ فرزند ہے. اور اپنا دست مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پہ رکھا ہے. پھر فرمایا والاوصیاء تسعۃ من ولد الحسین علیہ السلام واحد بعد واحد. پھر فرمایا کہ میرے اس حسین سلام اللہ علیہ، میرے اس فرزند، میرے نور عین، میرے حسین علیہ السلام کے نسل سے 9 وصی آئیں گے، یکی بعد دیگر، وہ آپ کے ولی ہوں گے، آپ کے مولا ہوں گے، آپ کے امام ہوں گے. حبل اللہ المتین وعروتہ الوثقی، یہ اللہ کے دین یہی ہے. حبل اللہ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی دین، اللہ کی شریعت. وعروتہ الوثقی، اللہ کی شریعت، اللہ کا راستہ، سبیل نجات، صراط مستقیم. رسی جو کہا جاتا ہے، رسی یعنی صراط مستقیم، یعنی دین. دین ہی یہی 12 امام ہے، دین ہی یہی اوصیاء طاہرین ہے، شریعت ہی یہی ہے، اصل دین کی کل حقیقت یہی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک. ہم حجت اللہ علی خلقہ، یہ اللہ کی جانب سے انسانیت کے لیے رہنما ہے. کہ اللہ نے رہنما، اللہ نے راستہ دکھانا، سعادت دکھانے کے لیے ٹیچر معین کیا ہے، راستہ رہنما معین کیا، گائیڈ معین، یہ اللہ کی جانب سے.
وَشُهَدَاؤُهُ عَلَى خَلْقِهِ، یہ اللہ کی جانب سے خلق پر کیا؟ اللہ کے شاہد ہیں، اللہ کے جانب سے اللہ کے آنکھ ہیں، اللہ کے شاہد ہیں کہ یہ شہادت دیں گے. اچھا، شہداء فی ارض من اطاعہم فقد اطاع اللہ واطاعنی، جو ان کی طاعت کرے اس نے میری طاعت کی ہے اور اس نے اللہ کی طاعت کی. ومن عصاہم فقد عصى اللہ وعصانی، اور جو ان کی معصیت کرے اس نے میری اللہ کی معصیت کی اور میری معصیت کی ہے. ہم مع الکتاب والکتاب معہم، یہ کتاب کے خازن ہیں، کتاب کا ظاہر، کتاب کے الفاظ، کتاب کے آیات، کتاب کے سورے، کتاب کے اسرار، کتاب کے بواطن، کتاب کی شفا، کتاب کی رحمت، کتاب کے معجزات، کتاب کے برکات، یہ سب ان کے پاس ہے. وہم مع الکتاب، اور یہ کتاب ہمیشہ، یہ بھی ان کے تمام افعال، اقوال، ان کے تمام حرکات، تمام سکنات، ان کا قیام، قعود، ہمیشہ امر اللہ کے تابع، امر اللہ کے ساتھ. کتاب یعنی امر اللہ، کتاب یعنی ہدایت اللہ، قرآن مجید یعنی اللہ کا کلام، ان کا ہر حرکت قرآن کے موافق ہے. یہ بولیں تو قرآن کے موافق، یہ سکوت کریں تو قرآن وہی کہتا ہے. ان کا ہر فعل، چاہے وہ جزئی ہو، چاہے کلی ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، یہ قرآن کے ساتھ ہے. قرآن سے کبھی یہ متفرق نہیں ہوں گے، مفترق نہیں ہوں گے. لا يفارقه ولا يفارقونه حتى يرد علي الحوض، یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، قرآن کبھی الگ سے نہیں ہوں گے. قیامت آئے گا لیکن یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. اچھا میرے محترم ناظرین، یہ کتاب مسائل علی ابن جعفر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند نور عین امام موسی کاظم باب الحوائج علیہ السلام کے چھوٹے بھائی جناب علی ابن جعفر علیہ السلام، علیہم السلام، ان کی حدیث، ان کی روایات جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت باب الحوائج علیہ السلام سے نقل کی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ کتاب ہے مسائل علی ابن جعفر، وہ میں مقدسہ میں چھپی ہے. میں آپ کو یہ حدیث پہلے، سب سے پہلے یہ آیا دکھاؤں. یہ آیا اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، یہ آیا کا، اس آیا پہ کچھ تدبر کرنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ سورہ مبارکہ فاتر میں آیت نمبر 37 ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، آیا یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا لہم نار جہنم. آیہ نمبر 36 سے شروع کرتے ہیں. جو لوگ کافر ہیں، والذین کفروا، جو لوگ کافر بن گئے ہیں، ان کے لیے کہ فلہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. توبہ تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یا اللہ مغفرت، یا اللہ مغفرت. جو لوگ کافر بن گئے ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو جہنم کی آگ سے. کسی کو برداشت نہیں ہو، برداشت، قابل برداشت ہے ہی نہیں جہنم کی آگ. والذین کفروا لہم نار جہنم، جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، وہاں پہ ان کے انتہا نہیں ہوتی، ان کی کیا نہیں ہوتا کہ خاتمہ ہو جائے، کہ ان کی موت آ جائے. عذاب تو ہے، آگ تو ہے، ثم لا یقضى علیہم، وہاں پہ اجل نہیں ہے. فیموتوا، تاکہ وہ مر جائے، نہیں، زندہ رہیں گے ہمیشہ، وہاں پر جلتے رہیں گے. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور وہاں پہ ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوتی، کہ عذاب میں کمی آ جائے، کمی بھی نہیں آتی. عذاب پہ عذاب، سخت ترین عذاب کے بعد سخت ترین عذاب، سخت ترین عذاب کے بعد سخت ترین عذاب. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکر کے، اور جس نے ناشکری کی، ولایت کی، امامت کی، اس کا جزا اس طرح دیں گے، اس کا مکافات عمل اس طرح دیتے ہیں. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ وہاں پہ نالے کرتے ہیں. نالہ سمجھتے ہیں نا؟ گریہ ازاری کرتے ہیں. جہنم والے جہنم میں کیا کرتے ہیں؟ گریہ ازاری، پکار کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا اخرجنا، یا اللہ ہمیں یہاں جہنم سے نکال دے. نعمل صالحا، ہم شیعہ بننا چاہتے ہیں. یہ اس کے ذیل میں کلام معصوم علیہ السلام ہے. ہم ولایت سے، ہم نے دنیا میں بے وفائی کی، ولایت کی ہم نے تکذیب کی. ولایت فقیہ، اللہ پہ کی لعنت ہے ولایت فقیہ پر. ولایت فقیہ کی بات نہیں ہو رہی ہے.
ولایت اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. نعمل صالحہ، ہم ولایت اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی ولایت کو مانیں گے. نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، وہ جو ہم نے اپنا منہ کالا کیا دنیا میں، تکذیب کی ہے، شک کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہت پر، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سرداری و ولایت پر، حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کی امامت پر، ان کی حق طاعت پر، ان کی ولایت پر ہم نے جو شک کیا، انکار کیا، ہم اس کو اب نہیں کریں گے. اب توبہ ہے، ہم اب صحیح عمل کریں گے. تو جواب میں اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا دنیا میں نے آپ کو اتنی لمبی عمر نہیں دیا تھا کہ اگر اس میں آپ تذکر کرنا چاہتے تھے، یاد لانا چاہتے تھے اور عبرت لینا چاہتے تھے، توبہ کرنا چاہتے تھے تو توبہ کر سکتے تھے. کیا میں نے آپ کو ایسا عمر نہیں دیا، اتنے لمبی عمر کہ اس عمر میں کوئی بھی شخص اگر واپس پلٹ جانا چاہتا تھا اللہ کی یاد کی طرف اور اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کی طرف تو وہ کر سکتا تھا. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، روایات، قرآن کے آیات، اہل بیت علیہ السلام کے معجزات سب تم نے دنیا میں دیکھا اور پھر بھی تم نے شک کیا، پھر بھی تم نے انکار کیا. فذوقوا، تو تم اب جو ہے تمہیں واپس دنیا میں نہیں جانے دیا جائے گا. فذوقوا، اب چکو، اب تم کیا کرو، چکو. فما للظالمین من نصیر، ظالمین کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے اور کوئی پناہ دینے والا اور ان کو کوئی مدد دینے والا نہیں ہے. تو کتاب مسائل علی بن جعفر علیہ السلام، صفحہ نمبر 327 ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 816. علی بن جعفر علیہ السلام روایت کرتے ہیں اپنے بھائی حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سید الساجدین علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے. قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا ہمارے سرور امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا علی ما بین من یحبک و بین ان یرا ما تقر به عینہ الا ان یعاین الموت. یا علی، میں آج تجھے ایک بشارت دینے والا ہوں، تیرے شیعوں کو ایک بشارت دینے والا ہوں، ایک خوشخبری دینے والا ہوں. سلام اللہ علیہ، تیرے شیعوں کے لیے بہت اللہ نے بہت نعمتیں ذخیرے میں رکھا ہوا ہے، مہیا کیا ہوا ہے. ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسی راحتیں، ایسے لذات کہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. اور یہ کب ملے گا تیرے شیعوں کو؟ ایک حجاب ہے، بس ایک حجاب ہے، اور وہ ہے موت. جو ہی تیرے کسی شیعہ کو موت آ جائے، دنیا سے چلا جائے، تیرے شیعہ کے درمیان، تیرے محب کے درمیان، جس کا جو تجھے اپنا ولی مانتا ہے، تجھے اپنا آقا مانتا ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کو اپنا مولا مانتا ہے، اس کے درمیان اور اس لذات کے درمیان جو کسی بشر کے عقل میں آ ہی نہیں سکتا. کسی آنکھ نے ایسے لذات دیکھے نہیں ہیں، ایسے حسین منظر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ان دو کے درمیان بس ایک ہی فاصلہ ہے، وہ کیا ہے کہ موت اس کو نظر آ جائے. اگر موت آ گیا، جو ہی موت نظر آ گیا تو اس موت کے ساتھ اس کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ لذات نظر آتے ہیں، جنت نظر آتا ہے، حور نظر آتا ہے، قصور نظر آتا ہے، حوض کوثر نظر آتا ہے، شجرہ طوبہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر موت اس کے لیے تو نہ صرف آسان بن جاتا ہے، وہ جلد از جلد مومن دنیا سے جانا چاہتا ہے کہ ملک الموت میری روح قبض کر تاکہ میں ادھر چلا جاؤں. اچھا، یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل. وہی سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 تھی نا، 38 تھی یا 37، آیت نمبر 37، کہ جہنم والوں کو جب عذاب دیا جائے گا تو وہ یہی پکار کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہم اس سے
دوسرا عمل کر رہے ہیں، عمل صالح کرنا چاہتے ہیں. وہ عمل صالح کون ہے؟ یہ جہنم والے کون ہیں؟ یعنی ان اعداءہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن جب جہنم داخل ہوتے ہیں، اذا دخلوا النار قالوا ربنا اخرجنا نعمل صالحا فی ولایت علی علیہ السلام غیر الذی كنا نعمل فی عداوته. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں کو جب جہنم میں داخل کیا جاتا ہے تو رونے لگ جاتے ہیں، گریہ ازاری کرنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نکال دے یہاں سے، اب ہم دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں، ہم شیعہ بننا چاہتے ہیں، ہم نے جو دشمنی کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دشمنی نہیں کریں گے، اس طرح عمل نہیں کریں گے، اب جو ہے ولایت کو مان لیں گے، امام حسین علیہ السلام کی بادشاہت کو مان لیں گے، امام حسین علیہ السلام کے مجالس کو ہم تمسخر نہیں کریں گے، امام حسین علیہ السلام کے مجالس کی ہم تکریم کریں گے، عزت کریں گے، خدمت کریں گے. فیقال لهم فی الجواب، اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، تم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو ذلیلو؟ کیا میں نے تم کو بہت لمبی عمریں نہیں دی؟ تم ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کو قبول اگر کرنا چاہتے تو اس عمر میں کئی دفعہ قبول کر سکتے تھے. تم اس کو قبول کرنے کے بجائے تم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں کی تم نے کیا پڑھی ہے؟ نعتیں پڑھی ہیں، اس کے شان میں غزلیں پڑھی ہیں، دفاعیں کی ہیں، خطبے دیے ہیں، تم کمینوں نے نعرہ بازیاں کی ہیں، تم نے امام حسین علیہ السلام کے مجالس کے تمسخر اڑائی ہے. وجاءکم النذیر وهو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے آئے تھے، بتانے والے آئے تھے، تم نے مانا نہیں. فذوقوا فما للظالمین لآل محمد علیہم السلام من نصیر ینصرهم ولا ینجیہم منہ ولا یحجبهم عنہ. تو اب عذاب چکو، اب نوش کرو، عذاب نوش کرو. جنہوں نے آل محمد علیہم السلام پہ ظلم کیا، آل محمد علیہ السلام کی شیعوں پہ ظلم کیا، ان کو مدد دینے والے، ان کو نجات دینے والے اور اس عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو ابھی تو کروڑوں سال گزر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تمہارا عذاب ختم نہیں ہوا ہمیشہ کے لیے. یہاں پہ موت نہیں ہے، صرف عذاب ہی عذاب ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الروضۃ من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء السادس، بلکہ الجزء الثامن، 8واں جلد، روضہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 248 ہے، حدیث نمبر 349 ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے اس آیہ کے متعلق پوچھا. آیہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، آیہ یہ ہے، سورہ ہے میرے محترم ملاحظہ، سورہ انفال میں آیہ نمبر ہے 24. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پکارنے لگے، تمہیں ایک دعوت دینے لگے. وہ ایک دعوت، یہ بہت ہی پیاری دعوت ہے، یہ بہت ہی اہم دعوت ہے. ایک دعوت ایسی دعوت ہے لما یحییکم، تم مردہ ہو تمہیں یہ زندہ کر دے گا. یہ دعوت ایسی دعوت ہے، اس دعوت کی تم اجابت کرنا، قبول کرنا، رد نہیں کرنا. سمجھ میں آئی نا؟ اے ایمان والو استجیبو، اجابت کرو، للہ والرسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ آپ کو پکاریں اس دعوت، اس چیز کی طرف کہ آپ کو زندہ کرنے کے لیے، کہ آپ مردہ ہیں، آپ کو زندہ کرنے کے لیے. جب یہ دعوت کیا جائے تو اس کی اجابت کیا کرو. تو حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، کتاب روضہ کافی میں ہمارے آقا، ہمارے سید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یا امامہ، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، یہ اللہ نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اجابت کرو اللہ کی اور قبول کرو اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کرو جب وہ آپ کو بلائیں آپ کو زندہ کرنے کے لیے. کیا ہے کہ آپ اس کے بغیر مردہ ہیں. فرمایا نزلت فی ولایت علی علیہ السلام، فرمایا یہ ہماری ولایت کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قبول کرو غلامی اہل بیت علیہم السلام کی.
بندگی اہل بیت علیہ السلام کی، عبودیت اہل بیت علیہ السلام کی. تم مولا مانو، آقا مانو، سردار مانو، صاحب مانو، مالک مانو. کن کو؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو، امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو، امام محمد بن علی الجواد التقی علیہ السلام کو، حضرت علی بن محمد الہادی علیہ السلام کو، حضرت حسن بن علی الزکی العسکری علیہ السلام کو، اور امام مہدی علیہ السلام کو. ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کو اپنا ولی مانگ لو. یہ ان کی ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو زندہ کر دے گی. زندگی اسی میں ہے. اس کے بغیر آپ مردہ ہیں، اس کے بغیر آپ تاریک ہیں، آپ بھوت ہیں، آپ جہنمی ہیں، کافر ہیں. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الاصول الستۃ عشر. وہ کتابیں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب میں نے لکھی ہیں. امام جعفر الصادق، امام کاظم، امام باقر علیہ السلام کے شاگردوں نے لکھی. اچھا، یہ کتاب مقدسہ میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کتاب عاصم ابن حمید الحنات. عاصم ابن حمید حنات یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. اچھا، یہ اس کے کتاب میں صفحہ نمبر 148 میں حدیث نمبر 2 ہے. وہ کہتے ہیں ابو حمزہ ثمالی جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی تھے، ان سے میں نے سنا. قال لنا علی بن الحسین ونحن جلوس. ابو حمزہ ثمالی فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا حضرت زین العابدین سید الساجدین امام حسین علیہ السلام کے آنکھوں کے نور اور دل کی قرار حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. انہوں نے ہم سے اس طرح فرمایا، ای البقاء الافضل. انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ میرے ساتھیوں، میرے ہم نشینوں، کون سا مکان ہے دنیا میں جو سب سے بہترین ہے؟ وقالوا اللہ ابن رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم. ہم نشینوں نے عرض کیا کہ اللہ اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کے فرزند حجت خدا یہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا جگہ ہے دنیا میں سب سے بہترین ہے. فرمایا فإن افضل البقاء ما بین الرکن والمقام. تم جب مکہ شریف چلے جاؤ، مسجد الحرام میں یہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے. مقام ابراہیم علیہ السلام ہے جہاں پہ وہ شیشے کے اندر رکھا ہوا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشان ہے پتھر میں. اس کے درمیان اور رکن کے درمیان خانہ کعبہ کا جو گوشہ ہے، جو کارنر ہے، یہ بہترین حصہ ہے. بہت ہی افضل ہے، بہت ہی بہترین عبادت کے لیے. اللہ انشاءاللہ نصیب کرے، پھر بار بار مشرف ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہترین جگہ ہے، بہترین مقام ہے. پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا، یہ دوسروں کے نسبت ہے، دوسروں کے نسبت ہے. وَإِلَّا بہت ساری جگہ ہیں کہ وہاں سے بھی افضل ہے. روایات میں یہ ہے. البتہ اگر اس کا قیاس کیا جائے مثلا عام جگہوں سے یا مدینہ کے محلوں سے، گلیوں سے، یہ بہتر ہے. وَإِلَّا اور اس سے بہتر بھی مقامات ہیں دنیا میں. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمَّرَ مَا عُمِّرَ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ فِي قَوْمِهِ 1000 سنة إلا 50 عاما. امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اللہ اتنی عمر دے جتنا اللہ تعالیٰ نے عمر عطا کیا تھا نوح علیہ السلام کو، کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 سال صرف اس نے دعوت کیا. اتنی اس کی لمبی عمر کہ اس نے اپنے قوم میں دعوت دی، پر قوم تباہ ہو گئی، پھر بھی ان کی اس کے بعد بھی زندہ رہے نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے نا؟ یصوم النہار و یقوم اللیل. اور یہ اتنی عمر نوح اس کو مل جائے، اور عمر نوح میں یہ کیا اس کا کام کیا ہو کہ دن کو یہ روزے رکھے اور رات کو یہ عبادت کرے، اعمال خیر بجا لائے. پھر وَلَقِيَ اللَّهَ بِغَيْرِ وِلَایَتِنَا. لیکن یہ شخص، عبادت تو اس کا کام ہے، لیکن یہ آل محمد علیہ السلام کو اپنا ولی نہیں مانتا، اپنا مولا نہیں مانتا. اس کے دل میں ان کی ولایت نہیں ہے. امیر المؤمنین من کنت مولا، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا آقا، اپنا سید نہیں مانتا. امام حسین علیہ السلام کو اپنا صاحب اختیار، اپنا مالک نہیں مانتا کہ میرا سارا وجود ان کے صدقے. ٹھیک ہے نا؟ عبادت تو بہت کرتا ہے، روزے، یہ وہ طواف وغیرہ سب بجا لاتا ہے. اور رکن کہاں پہ؟
بہترین مقام میں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کام ہی اس کا عبادت ہے. اچھا لم ينفعه ذلك شيئا، میرے آقا میرے سید حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا اتنی لمبی اس کی عبادت کہ عمر نوح اس نے رکن و مقام کے درمیان عبادت کی، اس کا ذرہ برابر اس کا ثواب نہیں ہے. ذرہ برابر اس کا ثواب نہیں ہے اگر وہ آل محمد علیہ السلام کو اپنا ولی نہیں مانتا، اپنا پیشوا نہیں مانتا، اپنا سید نہیں مانتا. سب باطل ہے، کوئی اجر نہیں ہے اس کا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب جعفر ابن محمد ابن شریح الحضرمی ہے، یہ بھی اصحاب ائمہ علیہ السلام میں سے ہیں. اچھا وہ روایت کرتے ہیں جابر بن یزید جعفی سے، جابر نے کہا قال ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام، ہمارے آقا ہمارے سید ہمارے مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان لا یکون بینہ وبین اللہ حجاب یوم القیامت حتی ینظر اللہ الیہ حتی ینظر الی اللہ وینظر اللہ الیہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے درمیان اور اللہ کی مغفرت کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے خاص نعمتوں کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، اللہ کے اس کے درمیان اور اللہ کی رضا کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، اللہ کی مغفرت بھی اس کے شامل حال ہو، اللہ کی رضا بھی اس کو شامل حال ہو، اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے خاص مؤمنین کے لیے مہیا کیا ہے وہ سب اس کے شامل حال ہو. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ نازل ہو، یہ تو سب اس مسلمانوں کا یہی آرزو ہونا چاہیے. اچھا اگر یہ چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فَلْيَتَوَلَّ آلَ محمد علیہم السلام، تو اس کا مطلب یہ کہ مولا مانگ لو، مولا مان لو کس کو؟ آل محمد علیہم السلام کو اپنا مولا مان. حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنا آقا مان لو، اور اس آقا ہونے کی حیثیت سے ان سے محبت کرو، ان سے وفا کرو، ان کی طاعت کرو. زندگی کا نصب العین ہونا کہ میں غلام ہوں، میں ایک نوکر ہوں، میں ایک آزاد انسان نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں ایک نوکر ہوں. مجھے میرے گردن پہ اللہ نے غلامی کا، اور کس کے غلامی کا؟ آل محمد علیہ السلام کے غلامی کا توق اللہ نے ڈال دیا. اور یہ توق غلامی آل محمد علیہ السلام کے 7 زمینوں کے بادشاہی کے تاج سے زیادہ عزیز ہے. 7 زمینوں کے بادشاہی کے تاج اس پہ لعنت ہے، آل محمد علیہ السلام کی ولایت کا اس سے قیاس ہی نہیں ہے. وَيَبْرَأَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، اور ان کے آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی کرے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو اپنا مولا مان لے، اپنا آقا مان لے، ان سے محبت کرے، ان سے وفا کرے، ان کی طاعت کرے، ان کی نصرت کرے، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی. وَيَأْتَمَّ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ، آل محمد علیہ السلام سے جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، حضرت امیر المؤمنین امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور اسی طرح چلتے جائیں امام عصر علیہ السلام، ان کی اقتداء کرے، ان کی پیروی کرے، ان کی حکم کے تابع داری کرے. فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ نَظَرَ إِلَى اللَّهِ وَنَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ. اگر اس طرح ہو تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے نعمات خاصہ جو اولیاء صالحین صدیقین کے لیے، اس کے درمیان اور اس شخص کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی حائل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوگی، اللہ کی مغفرت اس پہ نازل ہوگی، اللہ کی نعمت اس کی نازل ہوگی. یہ ہے اللہ کے نظر اللہ علیہ، اللہ اس پہ نظر ڈالے گا. اس کا مراد یہ ہے وَيَنظُرُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف دیکھے، یہ اللہ کی نعمتوں پہ وہ داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اگلا حدیث ملاحظہ فرمائیے، ہمارے آقا ہمارے سید حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التارکون ولایت علی خارجون من الاسلام من مات منہم علی ذلک، جو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، ولایت کو پہچان کے انکار کرتے ہیں. التارکون یعنی جو پہچان کر انکار کرتے ہیں، پہچان کر جان کر اس کو ترک کر دیتے ہیں، یہ دین اسلام سے مرتد ہے. خارجون من الاسلام، جو من مات منہم علی ذلک، جو اسی حالت میں مر جائے وہ دین میں، اس کا دین ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں. اور ہمارے آقا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت،
ہماری ولایت یعنی ہماری بادشاہت، نہ کہ مجتہد کی ولایت۔ مجتہد کی ولایت یعنی شیطان کی ولایت، ولایت فقیہ یعنی ولایت شیطان ابلیس لعنت اللہ علیہ۔ یہ ایک من گڑت چیز ہے، ایک بدعت ہے۔ ولایت صرف کس کی ہے؟ ولایت صرف اللہ کی، رسول کی اور آل محمد علیہ السلام کی، اس کے علاوہ کسی کی ولایت نہیں، کسی کی ولایت، بادشاہت ان کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات، اور کوئی لائق ہی نہیں ہے بادشاہت کے کہ آپ اس کے غلامی کر لیں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، خلق کیا اسی لیے کہ آپ آل محمد علیہ السلام سے وفا کریں، آل محمد علیہ السلام کی فرج کا انتظار، اگر غیبت میں تو فرج کا انتظار کریں، وہ ظہور میں بھی حضور میں بھی ہوتے تو فرج کا انتظار کرتے۔ جو لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں رہتے تھے وہ بھی فرج کا انتظار میں رہتے تھے، وہ بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں رہتے تھے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے فرزند کو پاؤں تو میں ان کی ساری زندگی ان کی خدمت کروں گا، ان کی نصرت کروں گا، ٹھیک ہے نا، ان کی نصرت کروں گا، ان کی خدمت کروں گا۔ یہ آپ کو، مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ انتظار فرج بہترین عبادت ہے، اور اس سے اور یہ واجب ہے۔ تمہارا امید کس کی طرف ہونی چاہیے؟ تم اپنے امام کی طرف، اپنے سے امام نہ بناؤ، اپنے سے ولایت نہ بناؤ۔ ولایتنا ولایت اللہ التي لم يبعث نبيا قط لم يبعث نبيا قط الا بها۔ فرمایا کہ ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، ہماری ولایت، ہماری بادشاہت اللہ کی جانب سے، اللہ نے یہ بادشاہت بنائی ہے، اور ہماری بادشاہت اللہ کے بادشاہت ہی کا جزو ہے، اسی کے ریفلیکشن ہے، اسی کے عکس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر اس نبی سے اسی بات پہ عہد لیا ہے، تم اقرار کرو کہ تم آل محمد علیہ السلام کو اپنا سردار مانتے ہو، اپنا امام مانتے ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث، اس سے پہلے والی حدیث یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب علیا فقد احبنی، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کیا، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے، ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، اور جو مجھ سے دشمنی رکھے اس نے اللہ سے بغض رکھا ہے۔ اللہم من احب علیا فاحبہ، اے اللہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت رکھے اے اللہ اس سے محبت کر، ومن ابغض علیا فابغضہ، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض رکھے اے اللہ اس سے بغض رکھ۔ اللہم انی احب علیا فاحبہ، اے اللہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت رکھ۔ اور پھر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 241 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، کتاب جعفر ابن محمد ابن شریح الحضرمی میں وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت احد فیہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ کبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے انسان، ٹھیک ہے نا، یہ خاص قسم کے کبر کی بات ہو رہی ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر ایک گرام سے بھی کمتر کبر ہو، وہ جنت داخل نہیں ہو سکتا۔ ولا يدخل النار عبد فيه مثقال حبة من خردل من ایمان، اور وہ شخص جہنم داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، ایک گرام بھی ایمان ہو، اس جہنم نہیں جائے گا۔ فقلت له جعلت فداک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا امام محمد باقر علیہ السلام، اللہ کے فرزند رسول، ان الرجل منا ليلبس الثوب الجديد ويركب الدابة فيكاد ان يدخله، میں نے کہا ہمارے ہاں تو بہت سارے مومنین ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بہترین سواری گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تو یہ تو ممکن ہے کہ انسان کے دل میں کبر داخل ہو کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی ایک بڑا آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کبر کیا بولتے ہیں؟ کبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بھئی آپ نے بہترین کپڑا پہنا ہے، بہترین بال بنایا ہے، بہترین گاڑی ہے آپ کی، اس زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، بہترین سواری آپ نے سوار ہوا ہے، دل میں تو انسان داخل ہوتا ہے نا، میں خوبصورت ہوں، میں اچھا ہوں، میرے کپڑے بہترین ہیں، میں بھی کچھ ہوں، کبر داخل ہوا اس کے دل میں۔ قال لیس بذاک، فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو وہ جنت داخل نہیں ہوگا، اس سے وہ مراد نہیں ہے کہ اگر آپ نے اچھے بہترین کپڑے پہنے، آپ خود نے خوبصورت بال بنائے یا خوبصورت آپ نے پگڑی پہنی ہے، بہترین گھوڑے پہ یا بہترین گاڑی پہ سوار ہو گئے،
تو دل میں یہ لگا کہ میں تو اچھا آدمی ہوں، میں بھی کچھ ہوں، تو آپ جنت داخل نہیں ہوں گے، اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ پھر مراد کیا ہے؟ فرمایا انما الکبر من تکبر عن ولایتنا، کبر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہمارے ولایت کے مقابلے میں تکبر کر دے۔ تکبر بولتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت ہے یعنی آل محمد علیہ السلام شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، مولا ہیں، آقا ہیں، سید ہیں، سالار ہیں، آپ کے مالک ہیں، آپ غلام ہو، آپ کنیز ہو، آپ عبد ذلیل ہو۔ ولایت کا یہ مطلب ہے۔ تو ان کے مقابلے میں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے، ٹھیک ہے نا، ان کے مقابلے میں مولا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آپ کہہ دیں کہ میں بھی کچھ ہوں نہیں، میں ان کی، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا، میں تو کچھ ہوں نا، یہ کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اس طرح کا کبر ہو، وہ جنت نہیں جا سکتا۔ ولایت کے مقابلے میں کس ولایت کی بات ہو رہی ہے؟ ولایت فقیہ پہ اللہ کی لعنت، ولایت آل محمد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جو حضرت مولا امام حسین علیہ السلام، حضرت مولا امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، حضرت مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام کی شہنشاہیت، بادشاہت، ان کی ولایت، ان کی موالات کے سامنے اپنے آپ کو کچھ سمجھے بھائی کہ میں بڑا آدمی ہوں، نہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر وہ ولی ہیں، وہ آپ کے مولا ہیں، ان کا ہر ارادہ تجھ میں نافذ ہے، وہ جو بھی امر کریں تجھ پہ واجب ہے کہ دل سے قبول کرو اور عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے ہم کیا ہے؟ ذلیل ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، ذرہ برابر بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ سکتے ان کے مقابلے میں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ ولایت ہے کہ اپنے آپ کو عبد ذلیل سمجھو کہ میں غلام ہوں، میں ایک روسیہ غلام ہوں، میں کتے سے بھی زیادہ ذلیل تر ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے بارگاہ میں، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بار میں، حضرت شاہزادہ قاسم علیہ السلام کے بارگاہ، یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس جو شخص کبر وہ کرے، تکبر عن ولایت کے سامنے، ہماری ولایت کے سامنے تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، وَأَنْكَرَ مَعْرِفَةَ أَئِمَّتِنَا، اور کہہ دے کہ میں آل محمد علیہ السلام کو کیوں بھائی، اپنے آپ کو جو ہے آپ نے کچھ سمجھا آل محمد علیہ السلام کے سامنے، اسی لمحے آپ نے آل محمد علیہ السلام کے امامت کا آپ نے انکار کیا، امامت کے آپ منکر ہو گئے۔ فَمَنْ كَانَ فِيهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةِ، جس کے دل میں ذرہ برابر، ٹھیک ہے نا، مسٹرڈ سیڈ جو ہوتا ہے نا، خردل کس کو مسٹرڈ سیڈ انگلش میں بولتے ہیں، وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، 1 گرام سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، وہ 4-5 ملا دیں وہ شاید 1 گرام بن جائے، خردل کا جو سیڈ ہوتا ہے، مسٹرڈ سیڈ، وہ بہت ہی یعنی ایک ذرہ، 1 گرام سے بھی کم تر کسی کے دل میں ہونا، تو وہ جنت، اللہ اس کو جنت نہیں جانے دیتا۔ ومن اقر بمعرفت نبینا واقر بحقنا لم يدخلہ النار، جو کم ترین ایمان اس میں ہونا کہ اقرار کرے، بھئی مجھ میں تو اور عمل تو نہیں ہے نا، میں عمل سے میں گنہگار، میں روسیا، میں شہوات، دنیا میں شہوتیں چل رہی، میں تو شہوات کا اسیر ہوں، میں تو خطا کار ہوں، لیکن میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرے دل سے، زبان سے، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آل محمد علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ من اقر بمعرفت نبینا، جو کہہ دے کہ آل محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، وہ میرے آقا، میرے سردار ہے، وہ اقر بحقنا، اور یہ اقرار کرے کہ 12 امام میرے سردار ہیں، 12 امام میرے آقا ہیں، ان سے محبت مجھ پہ واجب ہے، ان کی طاعت مجھ پہ، اگرچہ میں روسیا ہوں، ہمیشہ طاعت نہیں کر سکتا، خطا کار ہوں روسیا، جو یہ اقرار کرے لم يدخلہ النار، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسی ایمان کے لیے اس کو جہنم نہیں لے کے جائے گا، جہنم داخل نہیں ہوگا یہ شخص۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ کتاب سلام ابن ابی عمرہ ہے، اصحاب ائمہ علیہ السلام میں سے ایک ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 333 میں ملاحظہ فرمائیے، روایت کرتے ہیں راوی ابو حمزہ سے، اور ابو حمزہ کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام کے ساتھ تھا، فقلت جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، میں نے کہا اے فرزند رسول، اے حجت خدا، میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، قد یصوم الرجل النہار ویقوم اللیل، میں دیکھتا ہوں کہ جماعت عمریہ کے بہت سارے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے روزے رکھتے ہیں جی، آئے ہائے سارے دن دیکھتے ہیں، ہر دن کہتے کیا بھائی روزہ رکھا ہے اس نے، صوفی صاحب نے روزے رکھے، مولوی صاحب نے روزے رکھے،
وَيَقُومُ اللَّيْلَ، رات کو یہ ملعون جا کے تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّق، اور نیک کام بھی کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ وکات بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پیشانی پہ یہاں پہ ماتھے پہ سجدے، سجدے کے آثار ہے، سارا دن داڑھی لمبی ہے بھائی، ہیں جی، بہت سارے ہیں نا، آپ نے پاکستان میں تو بہت ہے، مولوی نہ بھی ہے نا، عام لوگ بھی بہت ہیں اس طرح، جاب کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن بڑے وہ دیندار ہوتے ہیں۔ ولا يعرف منه الا خیر، اور بڑے ہی نیکوکار، سب، کوئی ان کا گناہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا جی، اتنے وہ، اتنے وہ دیندار ہیں۔ نہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میوزک سنیں، نہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ڈانس کو چلے جائیں، نہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کہ یہ کوئی نماز ان کا ترک ہو جائے، ہمیشہ روزے، ہمیشہ ذکر، ہمیشہ دینداری، اور ہمیشہ مسجد جاتے ہیں، بھائی بڑے دیندار لوگ ہمیں نظر آتے ہیں یہ لوگ۔ الا انه لا يعرف الولایہ، لیکن یہ لوگ آپ لوگوں کو نہیں جانتے جی، ٹھیک ہے نا، یہ صحابہ کو تو جانتے ہیں، لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام کو اپنا شہنشاہ نہیں مانتے، اپنے آقا نہیں مانتے، اپنے ولی نہیں مانتے، ولایت نہیں مانتے، ولایت اہل بیت علیہ لعنت۔ میں ہمیشہ ولایت کو ذکر کرتا ہوں نا، لفظ ولایت، کیونکہ آج کے ہمارے دور میں ایسے ہم بدقسمتی کے دور میں رہتے ہیں کہ ولایت کے لفظ کو ان لوگوں نے کیا کیا، ہائی جیک کیا۔ ولایت ولایت کہتے ہیں، یہ آپ کی شیعہ مولوی مراد کیا لیتے ہیں؟ ولایت فقیہ مراد لیتے ہیں، ملعون، اللہ کی لعنت ہو ولایت فقیہ پر، ولایت فقیہ یعنی ولایت خنزیر، وہ ولایت لیتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ تو بولا کرو ولایت سے مراد ہم کس کی ولایت؟ ولایت مخصوص ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی، قطاعت مخصوص ہے ائمہ اطہار علیہ السلام، ہم تسلیم ہیں ان کے، وہ ہمارے ولی ہیں، یہ صرف ائمہ علیہ السلام۔ اچھا، تو امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو حمزہ نے عرض کیا کہ ایسے لوگ ہیں، بڑے دیندار ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے دیندار ہیں، برے کام انجام ہی نہیں لاتے، ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، لیکن وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے عارف نہیں ہیں، نہیں جانتے اس کو۔ فتبسم ابو جعفر علیہ السلام وقال یا ثابت، تو حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ اے ثابت، انا فی افضل بقعۃ علی اہل الارض، بقعۃ علی ظہر الارض، ہم زمین کے بہترین حصے میں ہیں، یعنی شاید وہ حج میں تھے اس زمانے میں یا عمرہ میں تھے، بہرحال مسجد الحرام کی بات ہو رہی ہے۔ لو ان عبدا لم يزل ساجدا بین الرکن والمقام حتى يفارق الدنیا لم يعرف ولایتنا، اگر کوئی بندہ اس کی ساری زندگی اسی میں گزر جائے کہ رکن اور مقام کے درمیان وہ سجدے میں گزاری، ساری زندگی اس نے سجدے میں گزاری، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کو نہیں جانتا، لم ينفعه ذلك شيئا، اس عبادت کا کہ اس نے رکن و مقام کے درمیان ساری زندگی اس کے سجدے میں گزر گئی، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ جو اہل بیت کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں مانتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ اچھا، میرے محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک داستان ہے، ایک قصہ ہے، اور وہ ہے اصحاب کہف کا۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ کہف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے، اصحاب کہف، اس زمانے میں سب لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے، انہوں نے ایمان کا راستہ لے لیا، اور پھر اس زمانے کے بادشاہ نے ان کو قتل کرنا چاہیے، غار میں پناہ لے کے گئے تھے، ان کی داستان۔ اچھا، یہ کتاب یہی اصول ستۃ عشر ہے، اسی اصول ستۃ عشر میں کتاب عبداللہ ابن یحییٰ الکاہلی، یہ اصحاب ائمہ علیہم السلام میں سے ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 349 میں، حدیث نمبر 30 ہے اس کتاب میں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں جابر سے۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ہم مسجد میں بیٹھے تھے، میں اور سلمان، ہم دونوں مسجد میں بیٹھے تھے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے فقال یا سلمان ادعو لی مولاک علی بن ابی طالب علیہ السلام فقد جاءتنی فیہ عزیمۃ من رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان سے فرمایا، اے سلمان، میرے لیے اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے سید، اپنے ولی، اپنے صاحب اختیار امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیجئے کہ ان کے متعلق اللہ کی جانب سے ایک حکم آیا. اللہ کی جانب سے میرے پاس ان کے سے متعلق ایک حکم آیا. تو سلمان چلے گئے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بیت شریف، بیت مطہر سے بلائے. جب امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کا، اپنے تاج سر کا استقبال کیا ہے، اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور ہمیں دور کیا ہے اور آپس میں سرگوشی کیا ہے ان دونوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرار بتاتے رہے، اسرار ہمیں سنائی نہیں دے رہا تھا. مناجات تھا آپس میں، نجوا تھا آپس میں، سرگوشی تھی آپس میں. حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نفس رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان بہت دیر تک بولتے رہے. کل ذلك یسر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا خفیا عنا. وہ پورا بہت عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر خفی، مخفی راز، پوشیدہ راز کہ ہم سے پوشیدہ راز تھے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بتاتے رہے. ہمیں نہیں پتا چل رہا کیا کہہ رہے ہیں. ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطر عرقا كنظم الدر يتحلل حسنا. اور میں دیکھ رہا ہوں دور سے، کچھ فاصلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ شریف کی طرف، چہرے مبارک کی طرف، کہ ان کے چہرے مبارک پہ پسینہ آ رہا ہے. پسینہ در کے دانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اتنا حسین بنایا ہے. پسینہ آ رہا ہے، اتنا چہرہ میرے مولا کا حسین بن گیا ہے کہ بیان سے باہر، حد بیان سے باہر. پھر ان کے آپس میں جو گفتگو تھی، جو سر تے راز بتا رہے تھے، وہ ختم ہو گئے. میں نے سنا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس طرح فرماتے ہیں، سمعت ووعیت فاحفظ یا علی. فرمایا کہ اے یا علی سلام اللہ علیہ، آپ نے سنا، آپ نے خوب اس کو جانا، اب اس کو اپنے پاس، میں نے جو اسرار بتایا اپنے پاس رکھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا جابر یہاں سے چلے جا، ادعو لی عمر و ابا بکر. دیکھ لے کے ان دونوں کو، ٹھیک ہے نا، عمر کو بھی بلا، ابو بکر کو بھی بلا. میں گیا، جابر کہتا ہے ان دونوں کو ڈھونڈ کے لے کے آیا کہ پتہ نہیں اب کہاں پہ تھے. ڈھونڈ کے لے کے آیا ہوں کہ آ جاؤ، ان کو پکڑ کے لے کے آیا ہوں. جب ان کو لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعو لی عبد الرحمن ابن عوف، فرمایا کہ جاؤ اب عبد الرحمن ابن عوف کو بھی بلاؤ. میں اس کو بھی کہیں سے ڈھونڈ کے لے کے آیا. جب میں ان کو بھی ڈھونڈ کے لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان سے فرمایا کہ سلمان اٹھ یہاں سے. وہ فرش، وہ بساط جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہے، جو خیبر سے آیا ہے، اس کو لے کے آ. سلمان چلے گئے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے وہ فرش لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بساط ہے، یہ فرش ہے، اس کو بچا دیا. پھر حکم دے دیا کہ ہر ایک کو ایک کونے میں بیٹھو. ابو بکر سے کہا کہ ادھر بیٹھ اس کونے میں، عمر سے کہا کہ تو اس کونے میں بیٹھا، عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ وہاں بیٹھ، وہ وہاں پہ بیٹھ گیا. یہ تینوں 3 کونے میں بیٹھ گئے. پھر سلمان سے کہا کہ ادھر آ جاؤ. سلمان چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کے کان میں کچھ باتیں بتا دی. کافی دیر تک بولتے رہے کہ اس طرح کرو، اس طرح. مجھے نہیں سنائی دے رہا تھا کہ کیا کہہ رہے تھے. سلمان کو حکم دے دیا، کچھ راز بتا دیا سلمان کو. جب یہ سلمان کو یہ راز بتا دیا، پھر سلمان سے کہا کہ جاؤ وہ چوتھے کونے میں بتاؤ. البتہ ابو بکر، عمر اور عبد الرحمن ابن عوف کو کوئی راز نہیں بتایا. ان سے کوئی پوشیدہ بات نہیں، ان سے صرف اتنا کہا کہ جا کے ادھر بیٹھ. تو فرش ہے، فرش کے چاروں کونے میں، ایک کونے میں ابو بکر، ایک کونے میں عمر، تیسرے میں عبد الرحمن ابن عوف اور چوتھے میں سلمان کو بیٹھنے کا حکم دیا. پھر ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا، یا علی سلام اللہ علیہ اجلس متوسطا وقل ما امرتک به. فامیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا علی
آپ جائیے اس فرش کے وسط میں، اس فرش کے مرکز میں، سینٹر میں بیٹھیے، اور جو میں نے آپ کو سکھایا ہے، جو الفاظ میں نے ان کو آپ بول دیجیے. فَإِنَّكَ لَوْ قُلْتَهُ عَلَى جَبَلٍ عَلَى الْجِبَالِ لَصَارَتْ. میں نے آپ کو وہ الفاظ بتا دیے، میں نے آپ کو وہ چیزیں اللہ کی جانب سے بتا دی ہیں کہ اگر تم وہ الفاظ پہاڑی سے کہہ دو تو پہاڑ اپنی جگہ سے اکڑ جائے گا، پہاڑ جو ہے آسمان میں پرواز کرنے لگے گا. او قلته على الارض لتقطعت من ورائك. اور اگر زمین سے خطاب کرو یہ الفاظ تو زمین اپنی جگہ سے اکڑ جائے گی، زمین جو ہے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. وَلَطَوَيْتَ كُلَّ مَنْ بَيْنِ يَدَيْكَ. اور اگر چاہو کہ زمین کو لپیٹ لو، تیرے سامنے جو زمین ہے، جو راضی ہے، جو میادین ہے، جو علاقے ہیں، ان کو یہ الفاظ کہہ کر ان کو سب کو لپیٹ لو، تم لپیٹ سکتے ہو. وَلَوْ كَلَّمْتَ بِهِ الْمَوْتَى لَأَجَابُوكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور اگر یہ الفاظ تم مردوں سے کہہ دو تو مردے بیٹھ کے کھڑے ہو کے سلام کریں گے تجھے اور زندہ ہو جائیں گے. فقال له بعض القوم يا رسول الله هذا لعلي خاصة. وہاں پہ ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھا نا، تو ان میں سے ایک کڑا ہو گیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں سکھاتے یہ آپ نے صرف اپنے بھائی کو سکھایا، یہ الفاظ تو بڑے کام کے، ہمیں بھی سکھا دو. فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے خاص ہے. اعرفوا ذلک لہ. خاموش خاموش بدتمیز، ہٹ جاؤ یہاں سے. یہ صرف میرے بھائی امیر، یہ الفاظ، یہ مقامات، یہ اختیارات میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، تم اس کا اقرار کرو، تم دیکھ لو، ابھی تم تماشا کرو. جابر کہتے ہیں کہ سب بیٹھ گئے کونے کونے میں، چار تھے نا، ابو بکر، عمر، عبد الرحمن ابن عوف اور چوتھا سلمان، یہ چار کونوں میں بیٹھ گئے. امیر المؤمنین علیہ السلام وسط میں بیٹھ گئے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کچھ الفاظ بولے. ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ یہ جو فرش ہے یہ زمین سے اڑ گیا، آسمان کی طرف چلنے لگا، آسمانوں کی طرف جا رہا. پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ لوگ کہاں گئے. میں تو رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ، یہ لوگ چلے گئے. پھر جو ہے شام سے پہلے سلمان واپس آئے، یہ سب لوگ واپس آئے تھے اسی فرش میں. تو سلمان نے باقی واقعہ مجھے سلمان نے سنایا کہ کیا ہوا. سلمان نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ادھر اس کونے میں بیٹھا، اور یہ ہماری جو یہ فرش ہے ایک بہت عظیم پہاڑی کے سامنے جا کے رکی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جب ہم اس پہاڑی کے سامنے جا کے یہ فرش جا کے زمین پہ بیٹھ گئی ہے تو تم ابو بکر سے کہہ دو کہ ابو بکر جاؤ، یہ پہاڑی ہے، یہ پہاڑی میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس پتھر کے پیچھے ایک غار ہے، تم اس غار میں اصحاب کہف ہیں، تم جا کے ان کو سلام دے دو اور دیکھو کہ وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے یا نہیں دیتے. جب ہم غار کے پیچھے پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ابو بکر سے کہہ دوں کہ جا کے اصحاب کہف کو سلام دے دو، ان سب کو سلام دے دو. تو میں نے ابو بکر سے کہہ دیا کہ اٹھ جا کے سلام دے دو. ابو بکر چلا گیا، فسلم علیہم بعلی صوت، بہت چیخ ابو بکر وہاں پہ گیا غار کے سامنے، چیخ مارا، السلام علیکم، السلام علیکم، بہت زور لگایا اس نے، چیخ کے مارا کو سنائی دے غار والوں کو. کسی نے جواب اس کا نہیں دیا، ذلیل ہو کے واپس آیا. پھر اس نے پھر کہا کہ شاید ان کو سنائی نہیں دیا. سلم اخرى، جب انہوں نے جواب نہیں، سلم اخرى فلم یجب. اس نے ایک دفعہ کہا کہ شاید کوئی کنفیوژن ہے، کوئی غلطی ہے، سیٹسفائی ہو جائے. ایک دفعہ پھر اس نے چیخ کے سلام دیا، کسی نے جواب نہیں دیا. سب لوگوں نے دیکھ لیا. ابو بکر ذلیل ہو کے واپس آ گئے. پھر میں نے عمر سے کہہ دیا کہ عمر جا، تو اب تیری باری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ تجھے کہہ دوں کہ جا کے سلام دے دے. فسلم علیہم بأعلی صوتی، عمر بھی گیا وہاں پہ، چیخ کے اس سے سلام دیا، بھائی زور زور سے چیخ کے سلام دیا. وہ غار والو تمہیں سلام ہو. کوئی جواب نہیں آیا. انتظار کیا اس نے، جواب جب نہیں آیا پھر دوسری دفعہ پھر اس نے پھر زور زور سے جواب دیا، سلام دیا، پھر بھی سلام کا کوئی جواب نہیں آیا. شرمندہ ہو کے آگے بھائی جواب نہیں آ رہا، بھائی کچھ نہیں. ثم امرت عبد الرحمن بن عوف،
عبد الرحمن ابن عوف سے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جب یہاں پہنچے تو آپ نے بھی سلام دینا. تو عبد الرحمن ابن عوف بھی گیا, اس نے بھی زور سے سلام دیا, کوئی جواب نہیں آیا, وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. فشہد اصحابہ علی ذلک وشہدت علیہ, سب نے دیکھا, ابو بکر نے بھی دیکھا, عمر نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, سب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ یہ تینوں گئے سلام دیے, ان کا جواب نہیں آیا. پھر میں گیا, سلمان کہتا ہے پھر میں گیا وہاں پہ, میں نے ادھر سلام دی, میرا بھی کوئی جواب نہیں آیا. اچھا, فقلت لعلی علیہ السلام, جب ان سب نے سلام دیا تو کسی کا جواب نہیں آیا, تو میں نے اس وقت علی علیہ السلام سے کہہ دیا فداک ابی و امی انت بمنزلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی نرجع ولک السمع والطاعہ. میں نے عرض کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے کہ یا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا علی علیہ السلام, آپ کا مقام وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جب تک ہم واپس مدینہ پہنچ جاتے ہیں نا, آپ کا وہی طاعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طاعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ جب ہم اس غار تک پہنچیں تو آپ آخری فرد سلام دینے والے آپ ہوں, چاروں کے بعد آپ سلام دے دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَذَلِكَ لِمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَكَ وَبِكَ مِنَ الشَّرَفِ فِي الدَّرَجَاتِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آخری فرد جو سلام دینے والے وہ آپ ہوں, تاکہ آپ کا شرف, آپ کا علو مقام سب کے لیے ظاہر ہو. تو امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہو گئے, انہوں نے بہت ہی نرم آواز میں فسلم بصوت خفی, نرم معمولی آواز میں سلام دیا. غار ہے, غار کا دروازہ ہے, وہاں پر بہت بڑا پتھر ہے. جو ہی ہمارے مولا ہمارے آقا سید المسلمین امیر المومنین علیہ السلام سے سلام دیے فانفتح الباب, غار کا دروازہ کھل گیا. فسمعنا له صریرا شدیدا, غار کا دروازہ کھلا ہے تو اس میں سے بہت ہی شدید آواز, سخت آواز آئی ہے, ہولناک آواز آئی ہے. نظرنا الى داخل الغار, اور ہم نے غار کے اندر دیکھا یتوقد نارا فملئنا ربہ, ہم نے دیکھا کہ غار کے داخل میں ایک کچھ آگ ہے, ایک جگہ آگ ہے وہاں پر. غار سے آواز, دروازہ کھلا ہے, بہت اس کی شدید آواز آئی ہے. تو ہم سب بہت خوفزدہ ہو گئے, ہم جتنے لوگ تھے نا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے, بہت خوفزدہ ہو گیا. وَوَلَّ الْقَوْمُ فِرَارًا, اور 3 صحابی جو تھے بھاگ گئے. ابو بکر, عمر, عبد الرحمن ابن عوف جوتی اتار کے ہاتھ میں لے کے نا بھاگ رہے ہیں بھائی زور سے. فقلت لهم, میں پیچھے سے کہا کہ واپس آ جاؤ ذلیلو, مکانکم حتی نسمع ما یقال, واپس آ جاؤ, تم کہاں بھاگ رہے ہو, کدھر ہے یہاں پہ, یہ تو کہاں جا رہے ہو, ادھر آ جاؤ, دیکھو ابھی کیا ہو رہا ہے. میں نے بہت مشکل سے ان کو واپس بلٹایا. فإنه لا بأس علیکم, میں نے کہا تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے, تم بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں واپس آ جاؤ. آ گئے. فرجعوا, آ گئے. فعاد علی علیہ السلام, تو دروازہ جب کھلا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ سلام دیا. السلام علیکم ایھا الفتیۃ الذین آمنوا بربہم, یہ قرآن کی آیت ہے. وہ گروہ جنہوں نے اللہ پہ ایمان لائے, اے وہ لوگ جو اپنے رب پہ ایمان لائے, تم پہ میرا سلام ہو. فقالوا, تو سامنے سے جواب آیا, اصحاب کہف نے جواب دیا, وعلیک السلام یا علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا, تجھ پہ سلام ہو یا علی یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلی من ارسلک بآبائنا وامہاتنا انت یا وصی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی, اور سلام ہو اس نبی پر جس نے آپ کو بھیجا ہے, یا وصی رسول اللہ, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی, ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں. آپ وصی ہیں کس کے, یا وصی محمد خاتم النبی, آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں. وقائد المرسلین, وہ نبی جو سب انبیاء کے قائد ہیں. ونذیر العالمین وبشیر المؤمنین, جو اللہ کی جانب سے بشیر ہے, نذیر ہے, آپ اس کے وصی ہیں. یا وصی رسول اللہ, آپ پہ ہمارا سلام ہو اور آپ پہ فدا ہوں ہمارے ماں باپ. اقرأہ منا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اقرأہ منا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہماری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام اور رحمت اللہ وبرکاتہ ان کو پہنچا دیجیے. یا امام المتقین قد شہدنا لابن عمک بالنبوہ, اے متقین کے امام, ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ کے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں.
وَلَكَ بِالْوِلَایَةِ وَالْإِمَامَةِ، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ولی ہیں اور آپ ہمارے امام ہیں. والسلام علی محمد یوم ولد، ہمارا سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دن وہ جب پیدا ہو گئے، ویوم یموت، اور اس دن جب وہ وفات پائیں گے، ویوم یبعث حیا، جب اس دن وہ دنیا سے چلے جائیں گے. پھر تیسری دفعہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو سلام دیا، اور تیسری دفعہ بھی انہوں نے جواب دیا. ثم عاد علی علیہ السلام، پھر ایک دفعہ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے سلام دیا. السلام علیکم ایھا الفتیۃ الذین آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ بھی قرآن کی آیت. اے گروہ جنہوں نے اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ نے ان کی ہدایت کیا، آپ پہ میرا سلام ہو. انہوں نے جواب دی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مولانا و امامنا، تجھ پہ سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو، اے ہمارے امام، ہمارے مولا. الحمد للہ الذی ارانا ولایتک، اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں آپ کی ولایت، آپ کی بادشاہت، آپ کی آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے صاحب اختیار ہیں، وہ دن ہمیں دکھایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کی ولایت ہمیں دکھایا. وَأَخَذَ مِيثَاقَنَا بِذَلِكَ لَكَ، اور اس اللہ کا شکر کہ انبیاء کے ذریعے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو آپ نے ان کی کیا کرنا ہے؟ ان کی ولایت کا اقرار کرنا ہے. وَزَادَنَا إِيمَانًا وَتَثْبِيتًا عَلَى التَّقْوَى، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے ہمیں تقوی عطا کیا ہے، ایمان عطا کیا. قد سمع من بحضرتك ان الولایت لک دونہم، اصحاب کہف نے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ 3 آئے نا، 3 آئے ہیں اور سلمان بھی آئے ہیں، ان سب نے دیکھا ہے کہ ولایت کے مستحق آپ ہیں، ولایت کے شہنشاہ آپ ہیں، اور ابو بکر عمر نہیں ہیں. یہ لوگ نہیں ہیں. اللہ نے ان کو دکھانے کے لیے آج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعجاز کرایا کہ آپ سب کو یہاں پہ بھیجا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور جو لوگ جو آپ پہ ظلم کریں گے وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ آخرت میں جہنم ہی میں جا کے رہیں گے. وقال سلمان فلما سمعوا ذلك اقبلوا على علي علیہ السلام وقالوا قد شهدنا وسمعنا. جب یہ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف نے یہ سب سنا تو انہوں نے کہا جی 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 ہم ایمان لاتے ہیں، جی بالکل صحیح ہے، آپ ہمارے ولی ہیں، ولایت آپ کے، ولایت ہماری نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں جناب، مان لیتے ہیں، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں. فاشفع لنا الى نبینا لیرضى عنا برضاک عنا، آپ جو ہے مدینہ جا کے اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے ہم سے، وہ بڑے ہم سے ناراض رہتے ہیں. آپ ذرا جا کے نا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ولی ہیں، بس آپ جا کے ادھر ان کو ہم سے راضی کیجیے. اچھا، پھر ثم تکلم علی علیہ السلام بما امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما درينا ام شرقا ام غربا حتى نزلنا. سلمان کہتا ہے پھر ہم سب بیٹھ گئے اس فرش پہ، پھر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا وہ الفاظ پڑھے. پھر یہ جو ہمیں پتہ نہیں چلا، یہ فرش جو ہے شرق کی طرف چلا گیا، غرب کی طرف ہوا میں اڑ گیا، ایک دفعہ زمین میں اتر آیا، ہم نے دیکھا کم مدینہ میں. كالطير الذي يهوي من مكان بعيد واذا نحن على باب المسجد، ایک پرندہ جو دور سے آتا نا، اسی طرح یہ فرش جو ہے دور سے اسی طرح ایک پرندے کی طرح آیا. ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ یہ نازل ہو گیا، اس نے لینڈ کیا مسجد کے دروازے کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے استقبال کے لیے آئے. فقال کیف رأیتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیسا دیکھا، کیا پایا. فقال القوم نشهد كما شهد اهل الكهف ونؤمن كما آمنوا. ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اصحاب کہف کو دیکھا، انہوں نے شہادت دی ہے کہ امیر المؤمنین اعظم ولی ہیں اور آپ ہمارے نبی ہیں، ہم بھی انہی کی طرح شہادت دیتے ہیں، جی ہماری بھی وہی شہادت. فقال ان تفعلوا تهتدوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر واقعا تم سچ کہتے ہو، یہی تمہارا شہادت ہے، تو تم ہدایت پر ہو. اگر یہی کہتے ہو نا، اگر دل سے کہتے ہو تو ہدایت یہی ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور میں اللہ کا رسول ہے، مجھ پہ صرف پیغام پہنچانا، حجت تمام کرنا واجب ہے. فإن لم تفعلوا وتختلفوا فمن وفى الله له ومن نكث فعلى الله فعلى عقبيه ينقلب. اور اگر تم یہ بات نہ مانو اور اختلاف کرو تو جو لوگ بیعت پہ عمل کریں گے، بیعت کی وفا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا،
اور جو لوگ بیعت کو توڑیں گے، اس بات کی مخالفت کریں گے جو ابھی تم نے اقرار کی ہے، تو وہ مرتد ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا۔ فبعد المعرفة والحجة والذي نفسي بيده لقد امرت ان آمركم ببیعته وطاعته۔ اس معرفت اور اس حجت کے بعد اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اٹھو بیعت کرو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ فبایعوه واطیعوه، بیعت کرو اور اس کی طاعت کرو۔ فقد نزل الوحی بذلك علی، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا، اس کی وحی آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قال جابر فبایعنا، جابر کہتا ہے میں وہاں پہ تھا جب یہ لوگ واپس آئے تھے، تو ابو بکر، عمر، عبد الرحمن ابن عوف، سلمان اور میں، ہم نے ایک دفعہ پھر بیعت کیا تھا وہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ان استقمتم علی الطریقۃ لعلی علیہ السلام فی ولایتنا اسقیتم ماء غدقا واکلتم من فوق رؤوسکم ومن تحت ارجلکم۔ فرمایا ابو بکر عمر سے اگر تم خیانت نہ کرو اور اگر تم غداری نہ کرو اور ابھی جو تم نے بیعت کیا، ولایت کا تم نے مجھے عہد دیا، اسی پہ پابند رہو، تو آسمان اپنی رحمت کی بارشیں تم پر میرے بعد نازل کرے گا، اور زمین اپنے سب نعمات ظاہر کرے گا، اور ہر طرح کے رزق اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، راحتی ہوگا۔ وَإِن لَمْ تَسْتَقِيمُوا اخْتَلَفَتْ كَلِمَتُكُمْ وَشَبِتَ بِكُمْ عَدُوُّكُمْ، اور اگر تم اس بیعت پہ باقی نہیں رہو تو تم فرقے فرقے بن جاؤ گے اور اسلام کے دشمن خوش ہو جائیں گے۔ وَلَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ بَنِي إِسرائِيلَ شَيْئًا شَيْئًا، اور تم یہود کے نقش قدم پہ چلو گے، ہر قدم پہ یہودی بن جاؤ گے، یہود کے نقش قدم پر ہے۔ وَلَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَتَبَعْتُمُوهُمْ، اور اگر یہاں تک کہ بنی اسرائیل اگر کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو گئے، آپ بھی داخل ہو جاؤ گے۔ وَطُوبَى لِمَن تَمَسَّكَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن بَعْدِهِ، خوشحال ہے، باسعادت ہے، جنتی ہے وہ شخص جو میرے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہت، ان کی ولایت، ان کی حق طاعت، ان کی امامت پر، ان کی سرداری پر، ان سے محبت کے راستے پر قائم و دائم رہے، حتی یموت ویلقانی وانا عنہ راض، اور اسی راستے پہ رہے جب تک وہ اس کی وفات ہوتی ہے اور میں اس سے راضی رہوں گا ایسے شخص سے۔ قال جابر وکان ذبحابهم ومجیئهم بزوال الشمس الى وقت العصر، جابر فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، یہ واپس آئے تھے، یہ زوال شمس، اذان ظہر سے، نماز ظہر سے نماز عصر تک یہ سارا واقعہ ہوا، یہ گئے تھے اور واپس آئے تھے، زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے۔ اب میں ایک اور حق بتاتا ہوں، یہ حق ولایت بھی بتا دیا، ایک اور حق ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا، سید الشہداء کا، اور وہ ہے حق گریہ، حق بکا، حق اشکریزی، آنسوؤں کا حق، گریہ کرنے کا حق۔ ایک دو حدیث میں مخالفین کے کتب سے دکھاؤں گا، پھر شیعہ کتب سے دکھاؤں گا۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے المصنف الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی، جلد کون سا؟ جلد نمبر 7۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 478 میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں وہ، اور یہی حدیث مسند احمد میں بھی ہے، اور اس کے محقق نے اس کی تصحیح کی ہے۔ یہ مسند احمد ہے، احمد محمد شاکر نے اس کی تحقیق کیا، جلد نمبر 1 ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 648 ہے، اسناد صحیح، اسناد صحیح ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ عبداللہ ابن نجی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ملازم تھے، خادم تھے۔ جب صفین جا رہے تھے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، تو نینوا کو پہنچے، کربلا کو پہنچے، کربلا خود کربلا نہیں، کربلا کے علاقے سے کو پہنچے، ہاذا نینوا، کربلا کے محاذات سے ان کا گزر ہوا۔ فنادا، صفین کے راست، صفین معاویہ لعنت اللہ علیہ سے جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو جب کربلا کے علاقے میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ندا دیا، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات۔ انہوں نے اپنے بیٹے، اپنے فرزند کو یاد کیا، ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا۔ ہائے ہائے،
اے میرے نور عین، اے میرے فرزند، اے میرے نور عین، اے میرے دل کا چین، اے میرے تاج سر، اے میرے حسین، تجھ پہ میرا سلام ہو، صبرن، تجھے تیرے بوڑھے باپ کا سلام ہو، اور تیرے بابا علی تجھے وصیت کرتے ہیں، تجھے توصیہ کرتے ہیں کہ ان مشکلات میں، ان شدائد میں، ان مصائب میں صبر کرنا میرے بیٹے، صبر کرنا میرے نور عین، صبر کرنا میرے فرزند حسین۔ ایک طرف تو شط فرات ہو گئے میرے بیٹے، اور ایک تیرے پیاسے ہونٹ ہوں گے، اور تیرے پیاسے بچے ہوں گے، تیرے پیاسی بچیاں اور بہنیں ہوں گی۔ تیرے صبر کو سلام ہے علی کا، اے میرے حسین۔ میں نے عرض کیا، قلت وماذا، میں نے یہ تو واقعی کربلا سے بہت پہلے ہے، اب اس شخص کو تو نہیں پتا، یہ شخص جو دیکھ رہا ہے، یہ جو ملازم ہے امیر المومنین علیہ السلام کا خادم ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا وہاں پہ اس زمانے میں، تو کربلا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے کربلا ایک شہر ہے، اب تو کربلا ایک عرش ہے۔ اس زمانے میں تو ابھی امام حسین علیہ السلام وہاں پہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے، وہاں پہ تو صحرا تھا۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، اے میرے آقا، اے میرے سید، اے میرے مولا امیر المومنین صاحب، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے، کیا راز ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، دخلت علی النبی ذات یوم وعیناہ تفیضان، ایک دن میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں وارد ہوا، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اشک جاری ہے، آئے ہائے، ان کے آنکھوں، ان کے چشم مبارک سے اشک جاری ہے، گریہ فرما رہے ہیں، اشکوں کا سیلاب چشم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری ہے۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اغضبک احد، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پریشان کیا آپ کو؟ ما شأن عینیک تفیضان، آپ کی آنکھوں سے اشک کیوں جاری ہے؟ فرمایا، بل قام من عندی جبرائیل وقبل، فرمایا کہ نہیں، کسی نے مجھے پریشان نہیں کیا، ابھی جبرائیل آئے تھے۔ فحدثنی، جبرائیل نے مجھے، ان الحسین یقتل بشط الفرات، جبرائیل نے مجھے میرے بیٹے، میرے نور عین، میرے دل کے چین، میرے حسین علیہ السلام کے مصائب مجھے سنائے، کہ میرا فرزند حسین علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پیاسے ہونٹوں کے سیاد خشک گلے کے ساتھ ہائے ہائے ہائے، کفار کے اسارت میں، کفار کے محاصرے میں، لشکر اعداء کے محاصرے میں، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے 6-7 بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، یا اللہ کیا مصیبت ہے، جبرائیل نے مجھے ان کا واقعہ سنایا، اور جب سے جبرائیل نے سنایا ہے تو میرے آنکھوں سے اشک خشک نہیں ہو رہا، میرے آنکھوں سے اشک ہی جاری ہے۔ اور جبرائیل نے مجھے کہا، حلی ان اشمک من تربتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حسین کا جو کربلا ہے، حسین کا جو کربلا ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ میں اس کا ایک تربت آپ کو لاؤں، مشت خاک لاؤں کربلا سے، اور آپ اس کی خوشبو سونگھ لیں، اس کی خوشبو سونگھ لیں؟ قلت نعم، میں نے کہا کیا ہے میرے بھائی جبرائیل، جی ہاں، مجھے بڑا پیار ہے اس زمین سے، مجھے بڑا پیار ہے اس زمین سے جہاں پہ حسین، میرے حسین کا آخری منزل ہوگا، جہاں پہ میرے زینب کا آخری منزل ہوگا، جہاں پہ میرا علی اکبر کا آخری منزل ہوگا، جہاں پر میرے علی اصغر کا، جہاں پر میرے شہزادہ قاسم کا آخری منزل، وہاں کا تربت میرے لیے لا دے جبرائیل، تربت جلدی لے کے آ۔ فمد یدہ، جبرائیل نے اپنے ایک مشک بھر کے لے کے آیا، من تراب، اس کا تراب، یہ تراب میرے پاس ہے، یہ تربت حسین میرے پاس ہے، اور میں اس کو دیکھتا جاتا ہوں، اور میرے آنکھوں سے اشک خشک نہیں ہوتی۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کامل الزیارات،
یہاں پہ ایک باب ہے اور بہت وسیع باب ہے، ایک بہت وسیع باب ہے کامل الزیارات میں، ایک بہت ہی وسیع باب ہے کامل الزیارات میں. باب نمبر 27 ہے بکاء الملائکہ علی الحسین علیہ السلام، کہ ملائکہ کا گریہ، ملائکہ کا ماتم، ملائکہ کا گریہ و زاری امام حسین علیہ السلام پر. اور ان ملائکہ میں 4000 ایسے ملائکہ نے تو بہت گریہ کیا نا، ویسے تو ملائکہ کی تعداد بہت زیادہ ہے آسمان زمین. اللہ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جن کی تعداد ملائکہ جیسے ہو، ملائکہ کی تعداد بہت زیادہ ہے. آسمان کے ہر قدم ہر انچ میں ملائکہ ہیں جہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر انچ میں اللہ کی عبادت، ملائکہ بہت زیادہ ہے. اچھا، 4000 ایسے ملک ہیں جو اللہ کی جانب سے موکل ہیں کہ قیامت تک ان کا کام ہے ماتم کرنا. ہر روز یہ اتنی گریہ کرتے ہیں، یہ اتنی گریہ کرتے ہیں، جب دوسرے ملائکہ آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو نہیں سنائی دیتا. دوسرے ملائکہ اتنے زور سے یہ گریہ کرتے ہیں، یہ ملائکہ ماتم کرتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت. یہاں پہ بہت سارے روایات ہیں، روایات بہت زیادہ. میں ایک روایت کو کچھ طولانی بھی ہے کچھ طویل بھی ہے، اس کو پڑھتا ہوں. یہاں پر یہ صفحہ نمبر ہے، کون سا صفحہ نمبر 177 ہے. اسی باب میں حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر 19. ہمارے آقا ہمارے سید امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا زرتم ابا عبداللہ علیہ السلام فالزموا الصمت الا من خیر. جب تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف جاؤ تو وہاں پہ زیادہ بات نہیں کرنا، خاموش رہنا، مگر یہ کہ اچھی بات ہو، کوئی نیکی کی بات ہو، کوئی فضائل کی بات ہو، کوئی مصائب کی بات ہو، کوئی امر بالمعروف ہو، کوئی اہل بیت علیہ السلام کی دین کے احیاء کی بات ہو. آپ نے خاموش رہنا، فضول بات نہیں کرنا وہاں پہ. وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الْحَفَظَةِ تَحْضُرُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ بِالْحَائِرِ فَتُصَافِحُهُمْ فَلَا يُجِيبُونَهَا مِنْ شِدَّةِ الْبُكَاءِ. ملائکہ لیل و نہار، ملائکہ حفظہ، بہت سارے اللہ کے کروڑوں بلینز ٹریلینز قسم کے مختلف ملائکہ کے گروہ ہوتے ہیں. لیل و نہار کے ملائکہ آتے ہیں، حفظہ کے ملائکہ آتے ہیں. یہ ملائکہ جو 4000 ملک ہیں جو بالکل حائر میں ہیں، یعنی حرم امام حسین علیہ السلام قبے کے نیچے، قبے کے ساتھ، قبے کے ارد گرد، یہ ان کا کام ہے گریہ کرنا. ان کے سے آتے ہیں، ان سے وہ ملائکہ آتے ہیں نا، یہ عزادار جو ملائکہ ہیں، یہ جو 4000 یہاں پہ ہیں، جو نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کو تاخیر دیا کہ جب امام عصر علیہ السلام آئیں گے تو انتقام کے لیے ان کے سپاہی بنیں گے یہ ملائکہ، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں گے. تو یہ ملائکہ بڑے مقرب ملائکہ، یہ انصار امام حسین علیہ السلام. اور اس سے آپ کو بھی درس ملنا چاہیے کہ گریہ ہوتا ہے کس کے لیے؟ گریہ ہوتا ہے کہ دل میں انتقام کی آگ ہو گریہ کے ساتھ، اور منتقم کے فرج کا انتظار ہو. ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا حساب ہم نے لینا، اس کا حساب لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو منتقمین میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالی. تو ملائکہ دوسرے جو آتے ہیں نا زیارت کے لیے، ان ملائکہ سے ملتے ہیں، مصافحہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جتنے زور سے یہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں جو ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، کہ وہ ان کا مصافحہ نظر نہیں آتا، بالکل ان کو نظر سنائی بھی نہیں دیتا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لشدت من شدت البکا، کیونکہ ان کی بکا، ان کا گریہ اتنا شدید ہے. فَيَنْتَظِرُونَهُمْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَحَتَّى يَنُورَ الْفَجْرِ، تو انتظار کرتے ہیں کہ رات ہو جائے. ان کا گریہ ماتم جاری ہے تاکہ فجر ہو جائے. فجر جب ہو جاتا ہے تو ان کی گریہ میں کچھ خفت آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے. تو آسمان سے جو ملائکہ آئے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان ملائکہ سے گفتگو کرتے ہیں. ثم يكلمونهم ويسألونهم عن اشیاء من امر السماء. تو یہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ملائکہ ہیں، کیونکہ یہ کبھی آسمان نہیں جاتے، یہ ادھر ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، یہ ان سے پوچھتے ہیں دوسرے ملائکہ جو آسمان سے آئے کہ آسمان میں کیا خبر ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن فجر کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتے، صرف گریہ و بکا کرتے ہیں باقی اوقات. اچھا، قلت فدا، میں راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، یہ ملائکہ آسمان والے ملائکہ سے کیا پوچھتے ہیں، اس چیز کی خبر مانگتے ہیں. ہاں بھلے
کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کے جو عزادار ہمیشہ 4000 جو ملائکہ وہاں پہ ہیں، وہ کیونکہ وہ کبھی آسمان نہیں جاتے، امام حسین علیہ السلام کے قبر کو کبھی نہیں چھوڑتے، تو ان کو آسمانوں کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ ادھر جاتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ۔ تو یہ جو ملائکہ آسمان سے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے آسمان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ پوچھتے کیا ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ملائکہ جو آسمان سے آتے ہیں واپس آسمان جاتے ہیں، یہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے گزرتے ہیں مجلس میں کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور وہاں پہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن، امام حسین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام مجلس میں ہیں، آسمان مجلس میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ من مضى منهم، امام عصر کے علیہ السلام کے علاوہ جو زمین میں باقی ائمہ علیہ السلام وہاں پر ہیں، اس مجلس سے ان کی گزر ہوتی ہے ملائکہ کی۔ فَيَسْأَلُونَهُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَعَمَّنْ حَضَرَ مِنْكُمُ الْحَائِرُ وَيَقُولُونَ، تو یہ زمین سے اور آسمان کے جو ملائکہ ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس سے جب گزرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ائمہ اطہار علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام ان ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور بشارت دے دو ہمارے شیعوں کو، ہمارے عزاداروں کو، اور زائرین سید الشہداء علیہ السلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ہے کس کی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، سب 11 امام وہاں پہ ہیں۔ ملائکہ جاتے ہیں ادھر، ملائکہ سے وہ کیا فرماتے ہیں کہ تم جب زمین امام حسین علیہ السلام کے مجالس میں جاؤ، امام حسین علیہ السلام کے حرم شریف میں جاؤ، تو ہمارے شیعوں کو، میرے حسین کے زائرین کو، میرے حسین پہ رونے والوں کو، ان کو ہماری طرف سے بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ تو تقول الحفظہ کیف نبشرهم وهم لا يسمعون کلامنا، ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو علم ہے کہ ہم ملائکہ کا گفتگو بنی آدم نہیں سن سکتے، ہم ان کو کیسے خوشخبری دے دیں، وہ ہماری گفتگو نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے نا، ہمارا کلام جو ہے ان کے کانوں سے محجوب ہے۔ فیقولون لهم بارکوا علیہم وادعوا لهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اطہار، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، عرش میں ملائکہ سے فرماتا ہے کہ تم برکات لے کے جاؤ ہمارے زائرین کے لیے، ہمارے مجالس میں، ہمارے شیعوں کے جو عزا خانے ہیں، ہمارے جو محبین ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے برکات لے کے جاؤ، ان کے لیے دعا کرو، ہماری جانب سے برکات لے کے جاؤ اور ہماری جانب سے ان کے لیے دعا کرو ہماری نیابت میں۔ فہی البشارۃ منا، بشارت یہی ہے، خوشخبری یہی ہے ان کے لیے۔ فَإِذَا انصَرَفُوا فَحَفُّوهُمْ بِأَجْنِحَتِكُمْ حَتَّى يَحُسُّوا مَكَانَكُمْ وَإِنَّا نَسْتَوْدِعُهُمُ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعَهُ، فرمایا کہ جب یہ ہمارے زیارت کے لیے آتے ہیں تو تم ان کے ساتھ ساتھ چلو، جب یہ ہماری زیارت کے لیے دور سے اب قرب سے آتے ہیں تو تم یہ جب واپس چلے جاتے ہیں تم ان کے ساتھ اس طرح چلو کہ ان کو احساس ہو کہ ہمارے ساتھ ملائکہ ہیں، ہمارے ساتھ ان کے برکات ہیں، تم اس طرح چلو اور یاد رکھو کہ یہ ہماری امانت ہے، ہمارے جو زائرین ہیں، ہمارے جو عزادار ہیں، یہ ہماری امانت ہے تمہارے پاس، اس رب کی امانت ہے جو اپنی امانت کو کبھی ضائع نہیں کرتا، تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، تم نے ان کی دعا کرنی ہے، تو تم نے اپنے پروں سے ان کی خدمت کرنی ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُ مَا فِي زِيَارَتِهِ مِنْ خَيْرٍ وَيَعْلَمُ النَّاسُ ذَلِكَ لَاقْتَتَلُوا عَلَى زِيَارَتِهِ بِالسُّيُوفِ، اگر لوگ جان لیتے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کتنی فضیلت ہے، کتنی ثواب ہے، تو لوگ ایک دوسرے پہ تلوار نکالتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی باری لینے میں، اس بات پہ ایک دوسرے پہ اتنا حرص لیتے، اتنا وہ کر لیتے کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے کہ میں جانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ وَلَبَاعُوا أَمْوَالَهُمْ فِي إِتْيَانِهِ، اور اپنے سارے اموال بیچ دیتے امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہ ہم یہ سارے اموال بیچ دیتے ہیں تاکہ ہم کربلا چلیں، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے دیدار کو چلیں۔ فرمایا وَأَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامِ إِذَا نَظَرَتْ إِلَيْهِمْ وَمَعَهَا 1000 نَبِيٍّ و1000 صِدِّيقٍ و1000 شَهِيدٍ وَمِنَ الْكَرُّوبِيِّينَ أَلْفًا يُسْعِدُونَهَا عَلَى الْبُكَاءِ، فرمایا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا مجلس عزا ہوتا ہے،
اس مجلس اعظم میں حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کے ساتھ 1000 نبی ہیں، اللہ کے انبیاء میں سے 1000 نبی ہیں، اور وہاں پہ 1000 صدیق ہیں اور 1000 شہید ہیں اور کروبین ملائکہ مقربین، وہ ایک خلق ہے کروبین جو عرش کی طرح، جو کروبین جو ہے عرش کی طرح، عرش کے سکان کی طرح اتنے اللہ سے مقرب ہے. وہاں سے 1 ملین لوگ اس مجلس اعظم میں شریک ہوتے ہیں، 1000 نبی، 1000 صدیق، 1000 شہید اور 1 ملین کروبین، الف الف حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کے مجلس اعظم میں شریک ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یسعدونہا علی البکا، ان کا کام ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے مجلس اعظم ہے ان کے ساتھ گریہ کرے، ان کے ساتھ ماتم کرے، ان کے ساتھ اشکباری کرے. وَإِذَا وَإِنَّهَا لَتَشْحَقُ شَحْقَةً فَلَا تَبْقَى فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكٌ إِلَّا بَكَى رَحْمَةً لِصَوْتِهَا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی صدیقہ طاہرہ ام الحسین صلوات اللہ علیہ وآلہ اپنے حسین کو یاد کرتی اور حسین سلام اللہ علیہ کے پیاس کو یاد کرتی، ان کے زخمی بدن کو یاد کرتی، اور اس کو یاد کر کے ایک ایسی چیخ مارتی ہے دل سے، سوز دل سے ایک چیخ نکلتی ہے ان سے. ان کے چیخ دل سب ملائکہ سنتے ہیں، زمین و آسمان میں جتنے ملائکہ ہیں ان کی چیخ سن کے سب رو پڑتے ہیں ان کے دل سوزی کے لیے، ان کے ساتھ اظہار غم کے لیے، اظہار ماتم کے لیے، وہ سب کے سب ملائکہ زمین و آسمان رو پڑتے ہیں بی بی سلام اللہ علیہ کی چیخ سن کے. وَمَا تَذْكُرُ حَتَّى يَأْتِيهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بی بی سلام اللہ علیہ اپنے حسین کو یاد کر کے گریہ کرتی ہے، اور پھر ان کو سکون نہیں ملتا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنا پڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنا پڑتا ہے اور کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹی، قد ابکیتی اہل السماوات شغلتیہم عن التسبیح والتقدیس. یا میرے بیٹی، آپ کی گریہ سے پورے آسمانوں میں تہلکہ مچا ہوا ہے، سب ہر جگہ ماتم، صف ماتم ہے. جو ملائکہ سجدے میں تھے، جو ملائکہ رکوع میں تھے، جو ملائکہ تسبیح میں تھے، جو ملائکہ تقدیس میں، سب نے سب روک دیا ہے بھائی. بی بی سلام اللہ علیہ کے چیخ سن کے، ان کا گریہ سن کے سب نے رو اور سب گریہ کر رہے ہیں، سب ہر جگہ صف ماتم بچی ہوئی ہے. بی بی سلام اللہ، آپ میرے بیٹی میں کچھ آرام کیجئے، کچھ آرام کیجئے. وَتَسْأَلُ اللَّهُ لَهُم مِّن كُلِّ خَيْرٍ. پھر بی بی سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ نظر ڈالتی ہے مجالس پر. وَإِنَّهَا لَتَنظُرُ إِلَى مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ. بی بی سلام اللہ علیہ جو لوگ اس کے حسین کو یاد کرتے ہیں جو لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں، دور سے قریب سے، جو قریب ہے خوش نصیب ہے، کربلا ہے ان کو، ان کی طرف دیکھتی ہے، جو دور ہے ان کی مجالس کی طرف دیکھتی ہے. وَتَسْأَلُ، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے بی بی سلام اللہ علیہ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا، یا اللہ یہ میرے حسین کے وفادار ہیں، یہ میرے حسین کے عزادار ہیں، یہ میرے حسین کو یاد کرنے والے لوگ، یا اللہ ہر دنیا کا ہر خیر ان کو دینا ہے، آخرت کا ہر خیر میں تجھ سے مانگتی ہوں، یا اللہ ان کو عطا کرنا. تو میرے محترم ناظرین، حق بنتا ہے کس کا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پہ گریے کا حق. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بکائین میں سے قرار دے، اہل بکا میں سے قرار دے کہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کریں، ان مصائب پہ روئیں. نجات اسی میں ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اسی میں ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مالک، ہمارے شہنشاہ، ان پہ ہمارے جان، مال، اولاد لاکھوں مرتبہ فدا ہوں. یا اللہ فدا ہوں، وہ شہید ہو گئے اور ہم زندہ بچ گئے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کے انشاءاللہ ان کے غربت کا انتقام لے لے. یا اللہ ہمیں منتقمین میں شامل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، جن لوگوں نے ہیلپ کیا ہے، ہمارے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں اس سے زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، بس جنہوں نے
میں نے کہا تھا کہ آج سے زیادہ پڑھ لوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل. یا اللہ ہماری مغفرت پر، یا اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت پر، یا اللہ ہمیں جنتی بنا دے، یا اللہ ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا دے، یا اللہ ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا دے، یا اللہ ہمیں حسن عاقبت عطا فرما، ہمارے اولاد کو حسن عاقبت عطا فرما، ہمارے اولاد کو ایمان عطا فرما، یا اللہ ہمارے اموات کی مغفرت فرما اور ان کو جنتی بنا دے، یا اللہ ہمیں وسعت رزق عطا فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنا دے، یا اللہ ہمیں برے امراض سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو طول عمر عطا فرما اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ دائم رکھ قائم رکھ، یا اللہ ہمیں عمر با عزت عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے اس چینل کی سپورٹ کی یا اللہ ان کے حوائج برآورد بخیر فرما، جن مومنین نے ہاتھ بلند کیے دعا کے لیے ان کے حوائج برآورد بخیر فرما، یا اللہ ہمارے حوائج ہمیں عطا فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا محمود بحق محمد ویا علی بحق علی ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین نسألک صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. پروردگار امام عصر علیہ السلام کے فرج میں تعجیل فرما، ان کو اذن خروج عطا فرما، ان کے دشمنوں کا منہ کالا فرما، ان کے دشمنوں پہ اپنے عذاب ان کے فرج سے پہلے، ان کے قیام سے پہلے نازل فرما اور ان کے دشمنوں کے کمر توڑ دے. یا اللہ ان کے شیعوں کو عزت عطا فرما، ان کے شیعوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے شیعوں کے معرفت میں اضافہ فرما. یا اللہ شیعوں کو امام عصر علیہ السلام کی طاعت کرنے کے اور ان کے فرج کے انتظار کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہمارے مولا کو دنیا پر جلد از جلد ان کی حکومت قائم فرما اور ہمیں ان کے اتباع، ہمیں ان کے رعایا، ہمیں ان کے انصار، ہمیں ان کے دولت میں ان کے وزراء میں شامل فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. خدا حافظ.